اور اگر کہا جائے اور اس کی تفسیر کی طرف دیکھا جائے یہ نہ صرف ایک مکمل دعا ہے بلکہ انسان کو انسانیت کو دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتی ہے۔ ان 7 آیات پہ مبنی اس سورہ کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حکمت اور اس کی بڑائی کو بیان کرتی ہیں، اور اگر آخری 4 آیات کی طرف دیکھا جائے تو یہ یقیناً ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح اپنی ہر شے کے لیے، ہر خواہش کے لیے، ہر تمنا کے لیے اللہ تعالیٰ پہ انحصار کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس چاہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں ہوتے تھے تو ہماری اسمبلی میں نہ صرف ہم صبح کے وقت اس کی تلاوت کرتے تھے بلکہ اٹ واز دا فرسٹ سورہ جس کو ترجمے کے ساتھ ہمیں یاد کرایا گیا تھا۔ انسان بے شک ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور خاص طور پہ کہ صراط مستقیم پہ چلنا جو کہ آج کے دور میں، دور حاضر میں مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ خاص طور پہ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ابہام ہیں، شارٹ کٹس موجود ہیں، اضطراب موجود ہے، ان سب میں سے اپنا رستہ کیسے نکالنا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو پہلا عشرہ ہے جو کہ رحمتوں کا عشرہ ہے، ان رحمتوں کو کیسے سمیٹا جائے۔ اچھا، انسان کو جو اس کے ذہن میں خواہش یا تمنا آتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں لگتی۔ ہم مارکیٹنگ میں یا بزنس کی دنیا میں اس کو کہتے ہیں فالنگ ان لو ود یور اون آئیڈیا، کہ اگر آپ کسی چیز کا کوئی سولوشن بنا رہے ہیں، کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، کوئی نیا کیمپین کا آئیڈیا لے کے آتے ہیں تو اس پہ آپ تنقید پسند نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ یہی بہترین طریقہ ہے بزنس کرنے کا، اس کیمپین کو لانچ کرنے کا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ ریجیکشنز اور ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو سننا، دوسروں کی رائے لینا کتنا اہم ہے۔ اسی طرح جب ہماری خواہش، کوئی بھی خواہش ہمارے دل میں جنم لیتی ہے تو ایک انسان ایک چھوٹے بچے کی مانند اس خواہش کی طرف لپکتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ بس یہ چیز اگر مجھے زندگی میں نہ ملی تو میری زندگی نامکمل ہے، یا میری صلاحیتوں کا اعتراف نہیں ہے، یہ میرے دل کی تمنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سے پورا کر دیں۔ لیکن آپ کئی دفعہ، جیسے ہم نے پہلے بھی دہرایا تھا، کہ دعا اگر آپ کی التوا میں ہے، اس کو قبولیت کا درجہ نہیں مل رہا، یا جو آپ کا من پسند ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو رہا ہے جو رب نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ ہر حالت میں آپ کی پسند سے کئی برتر ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، ہندی کی کہاوت ہے کہ من بھاتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن من بھاتا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ہو رہا ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو اس بات پہ توکل کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ منگل کا دن ہے اور یقیناً جس طرح ہم نے کہا کہ 8واں روزہ ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو آہستہ آہستہ موسم میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے آسانیاں لے کے آئے گا۔ کل ویسے بائی دا وے میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ افراد کی طبیعت خراب ہوئی، اور جب وہ پہنچے ہاسپٹل میں تو وہاں پہ دیکھا کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ڈائریا لائک سمٹمز ہے، فیور ہے، چلز ہے، اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ نمکیات کی بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اٹ کوڈ بی پاسبلی کہ آپ باہر کی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا ویسے بھی روزہ افطار میں ہم ریسٹورینٹ سے اسنیکس اور اس طرح کی چیزیں یا باہر افطار کے لیے جانا کافی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دیر کوڈ بی اے ٹیمپریچر کی تبدیلی کی وجہ سے کئی اشیاء خراب ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم آپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ فروٹ سے، سبزیوں سے، سیلڈ سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر اتنی بڑی جگہ پہ اس کا خیال نہ رکھا جائے اٹ کین ریئلی کاز اے نمبر، اینڈ آئی تھنک کہ ہم اپنے کچن میں بھی انہی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں شیف قرۃ العین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ قرۃ، اس کے لیے گھر میں بھی کچھ ایڈوائس دو کہ بہت سارے لوگ پھل فروٹ کاٹ کے رکھتے ہیں، افطار میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کل دیکھا کہ ہم جہاں پہ افطار کر رہے تھے وہاں پہ خربوزہ رکھا ہوا تھا۔ اب کہا جاتا ہے کہ خربوزہ آپ نے خالی پیٹ نہیں کھانا ہے، پپیتا آپ کھا سکتے ہیں لیکن خربوزہ اتنی دیر کی فاسٹنگ کے بعد آپ نہ کھائیں۔ فروٹ چاٹ میں بھی اس طرح کی کئی چیزیں ملی بھی ہوتی ہیں۔ ہاؤ کین وی بی کیئرفل؟ کن چیزوں کا تم خاص طور پہ خیال رکھتی ہو؟ سب سے پہلے تو جب آپ فروٹ لے کے آئیں تو اس کو اچھی طرح واش کریں، مطلب آپ ایک بول لے لیں اور سارا فروٹ اس کے اندر ڈال کے پانی ڈال کے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت اچھی طرح مطلب آدھے گھنٹے تک اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کے اوپر بہت سارے جرمز ہوتے ہیں وہ نکل جائیں، اور اچھی طرح 2-3 دفعہ اس کو واش کر کے اسٹرینر میں ڈالیں۔
پھر اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر کے یوز کریں. بالکل. اور آپ نے میلن کا بالکل صحیح کہا کہ خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے, پہلے کچھ کنزیوم کریں اس کے بعد آپ میلن کھائیں. اچھا, باہر کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے, آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اپنی کھڑکی یا دروازہ کھلا رکھتے ہیں تو ڈھیروں تعداد میں مچھر مکھیاں اندر آ جاتی ہیں. اب سوچیں باہر سے لائے جانے والے فروٹ پہ بھی یہی صورت حال ہے, خاص طور پہ اگر آپ کھجور کا استعمال کرتے ہیں, اس کا شیرہ آٹومیٹکلی مکھیوں کو اٹریکٹ کرتا ہے. تو آپ اور ہم ایسی فروٹس کو نا باسکٹ میں رکھ دیتے ہیں, تو آپ کوشش کیا کریں کلنگ چڑھا دیں, کلنگ پہ ہول کر دیں تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو اور وہ پروٹیکٹ بھی رہیں. بالکل صحیح. یعنی کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کیلے اور کنوؤں کو بھی دھو دیتے ہیں, وہاں پہ دھونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جلدی خراب ہو جائیں گے, بٹ ادروائز میک شیور دیٹ یو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. اچھا جی, آج کی ریسیپیز مجھے چکن نظر آ رہا ہے, بہت ساری سیوری آئٹمز نظر آ رہے ہیں. میٹھے میں کچھ نہیں بنے گا کیا؟ میٹھے میں بنے گا, بالکل بنے گا. جب افطار کی ٹیبل پہ ہمیں میٹھا لازمی چاہیے ہوتا ہے, تو ہم لذیذہ کی ہم روح ربڑی کھیر بنائیں گے. بہت ہی ربڑی فالودہ نہیں, فالودہ نہیں, کھیر. اچھا کھیر. جی, روح ربڑی کھیر بنائیں گے. لذیذہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہماری زندگی آسان کر دی. کھیر کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی تھی, چاول بھگو, پھر اس کو پکاؤ, پھر پکاتے جاؤ. لیکن اب لذیذہ آ گیا ہے اور ہمارے ڈیزرٹس جو ہیں جھٹپٹ تیار ہو جاتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے. تو ہم لذیذہ سے بنانے والے ہیں روح ربڑی کھیر. اچھا, میں روح ربڑی کھیر کیوں کہہ رہی ہوں, وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے ذرا انوویشن کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے میں ریسیپیز میں انوویشن بہت کرتی ہوں, تو جامع شیریں کے ساتھ میں کھیر بنانے والی ہوں, اور یہ جو پنک کھیر ہوتی ہے اس ٹائپ کی بنے گی. اور اوپر سے ہماری قرت بہت انسپائر ہو گئی ہے باربی بریانی سے. آج اس نے کہا کہ میں باربی کھیر بناؤں گی اور اس کے اندر میں روح ربڑی کھیر بناؤں گی. ٹھیک ہے جی, آئی ایم ڈیفینیٹلی لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. چکن سے کیا بننے والے, جلدی سے نام بتاؤ اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے. کہ ہاسپٹل میں مطلب ڈائریا ہو رہا ہے, اس لیے کیونکہ ہم باہر سے چیزیں آرڈر کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. لیکن آپ باہر سے نہیں آرڈر کریں, جب آپ کو گھر میں اتنی اچھی اچھی ریسیپیز مل رہی ہیں تو گھر پہ ٹرائی کریں. آج ہم ہاٹ بفیلو ونگس بنا رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, بفلو ساس میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ اس کے بارے میں پتا ہو, بیکاز اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کمبینیشن. اس میں چلی ساس اور بٹر ہوتا ہے, تو جب تم بفلو ساس بناؤ گی میں ڈیفینیٹلی تمہارے پاس واپس آؤں گی. باقی چکن ونگس موجود ہیں جس کو یہ اپنے انداز میں میرینیٹ کریں گی, فرائی کریں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے بفلو ساس کے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے. قرت آپ بسم اللہ کرو, آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو یو. اسد بھائی آپ موجود ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ, خوبصورت سے درود پاک کی, اور اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے جیسے ہی واپس حاضر ہوں گے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت, اینڈ ڈو لیٹ می نو کہ آپ کے سوالات کیا ہیں. علماء کے سیگمنٹ میں آج خاص طور پہ آپ کے سوالات کے ہی ہم حل تلاش کریں گے اور ان سے رہنمائی لیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے اور اسی میں ہمارے حواس خمسہ کا بھی شمار ہوتا ہے. لیکن قرآن حکیم میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں ریفلیکٹ کرنے, غور و فکر کرنے کی ایک طرح سے صلاح دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ کیا آنکھیں رکھتے ہوئے بھی تم دیکھتے ہو, کیا دیکھتے اور سمجھتے ہو چیزوں کو, تمہارے ارد گرد کتنی نشانیاں ہیں, کیا تم ان کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آواز ہونے کے باوجود کیا تم ان کے لیے آواز بنتے ہو, اٹھاتے ہو جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں یا اس معاشرے کے انڈر سرفڈ لوگ ہیں. میرے آج کے مہمان یقیناً ایسے ہی سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگوں کی آواز بنے جن کو ہماری ستم ظریفی ہے کہ ہم دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو حالات کے اور صورتحال کے ایسے شکنجوں میں پاتے ہیں کہ جہاں ان کے جیسے لوگ اگر ان کی مدد کو نہ پہنچیں تو ان کا کوئی والی وارث نہ ہو. اس طرح کی بہت سارے لوگوں کی نہ صرف مدد کی ہے بلکہ کئی دہائیوں پہ محیط ان کی انتھک محنت, ان کی فاؤنڈیشن سے آپ سب لوگ واقف ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جی انصار برنی ٹرسٹ انٹرنیشنل کی, جو کہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے جب ہم ہیومینیٹیرین ایڈ کی بات کرتے ہیں. 250 سے زیادہ انٹرنیشنل اور نیشنل ایوارڈ یافتہ ہمارے آج کے مہمان یقیناً ایک مشعل راہ ہیں, ایک ایک ایسی ہمارے ملک کا ایک ایسا اثاثہ ہے جن پہ ہمیں فخر ہے. ہمارا خطہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں ہیومن ٹریفکنگ سے لے کے بچوں کی ٹریفکنگ, مختلف کڈنیپنگز, مختلف نارکوٹک سے ریلیٹڈ, یعنی کون سا ایسا جرم ہے جس کا تانا بانا, جس کے نیٹ ورکس یہاں سے نہیں جاتے اور معصوم لوگوں کو اپنے شکنجے میں نہیں دھر لیتے. لیکن 1980 سے شروع ہونے والی ان کی یہ جد و جہد ایسے لوگوں کی مدد کو پہنچی. ان کی اپنی لائف سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ نہ صرف ان کو موقع ملا پاکستان کے مختلف ادوار, مختلف سربراہان, مختلف حکومتوں,
بلکہ دنیا بھر کے بیسٹ نون ہیومینیٹیرین ورکرز کے ساتھ کام کرنے کا. ایک ایسی سماجی شخصیت جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے پہلے ہیومن رائٹس منسٹر رہ چکے ہیں, UN ایکسپرٹ ایڈوائزر بھی ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انصار برنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت آپ بہت نے شکریہ. اتنی ساری باتیں کہہ دیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس میں سے کس بات کو میں وہاں سے شروع کروں. بہت بہت شکریہ Thank you انصار بھائی, very much. آپ کی آمد کا بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو آج یہاں دیکھ کر. آپ کی اہلیہ شاہین بھابی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. وعلیکم السلام. اچھا, خاص طور پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ویسے تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہوگا آج کی ہماری یہ گفتگو بھی, اور دوسرا انصار بھائی کا جو تجربہ رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر کام کرنے کا, مختلف اس طرح کے جو سماجی مسئلے ہیں ان کا حل تلاش کرنے کا, لیکن حال ہی میں ان کی سوانح حیات, ان کی آٹو بایوگرافی کا اجرا ہوا ایٹ دا کراچی پریس کلب, جو کہ کو ریٹن اینڈ ایڈیٹڈ بائی شہر بانو رضوی اینڈ تسنیم پریم جی چامڑیا ہے. آپ کو دکھاتے چلے جی, یہ کتاب یہاں پہ موجود ہے جو ان کی پوری زندگی کا ایک احاطہ کرتی ہے, جو بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز رہے, کہاں کہاں سے پریشر آتا ہے. کوئی بھی اچھا کام کرنا معاشرے میں آسان نہیں ہوتا, تو آپ یہ کتاب ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دے گی. سو پلیز پک اٹ اپ. انصار بھائی, سب سے پہلے تو کس طرح ارادہ کیا اپنے تمام تجربوں اور زندگی کو اس کتاب میں سمونے کا؟ میرا تو ارادہ بالکل نہیں تھا کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہے پروردگار کام لیتا ہے, عزت ہم جیسے گنہگاروں کو عطا کر دیتا ہے, یہ سب اس کی عطا ہے. اور جب وہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو ساری مشکلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ میں قطر گیا ہوا تھا تو وہاں کچھ میری اسپیچ بھی تھی, تو شہر بانو وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں, آپ کی پوری زندگی ہم دیکھ رہے ہیں ساری انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہے, تو آپ کچھ دنیا میں چھوڑ کے کیوں نہیں جاتے. تو میں نے کہا لکھیں. وہ ایک دم گھبرا گئیں کہ میں کیسے لکھوں. میں نے کہا میں بولتا جاؤں گا اپنی زندگی کو, آپ اس کو ڈیٹیل کرتی جائیے. تو یہ وہاں ہوا. اصل میں میری زندگی کا جو کام شروع ہوا وہ 1971 میں ہوا, جب میں اسکول میں تھا. وار ہو رہی تھی. وار کے دوران میں نے اسکول سے نکل کے سول ڈیفینس کے آفس گیا اور میں نے کہا میں اپنی سروسز پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میری سروسز میں یہ تھا کہ گاڑیوں کی لائٹیں بند کرائیں, سائرن کے وقت لوگوں کو گھروں سے نکال کے خندق تک پہنچائیں. تو اس میں مجھے پہلا ایوارڈ ملا سول ڈیفینس کا انسانی خدمات کے اعتراف میں. پھر 81 میں نے ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی, اور وہ میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ تھا کہ مجھ پہ ایک ایسے جرم کی سزا تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا. مجھ پہ الزام تھا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار پہ تقریر کی ہے ان فیور آف ڈیموکریسی اینڈ اگینسٹ مارشل لا. اس دن میں کراچی میں تھا ہی نہیں, تو میں حیران تھا کہ میں تو تھا ہی نہیں, تو مجھے تو کچھ نہیں. لیکن حکم جب آتے ہیں تو حکم تو پھر چلائے جاتے ہیں. آپ بتائیے کہ سماجی اور خدمت کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا دنیا میں کہیں پہ بھی مشکلات سے آری تو نہیں ہے, لیکن خصوصی طور پہ ہمارے انوائرمنٹ میں کس طرح کے پریشر سے آپ کو گزرنا پڑا؟ آپ یہ پوچھیے کہ کس پریشر سے نہیں گزرنا پڑا, کیونکہ میں نے اپنا ایمان رکھا ہوا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے اس کی عطا ہے. جب اس کی عطا ہے تو ہر مشکل آسان ہوتی جاتی ہے. بس ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ چائلڈ کیمل جوکیز آپ نے سنا ہوگا, اس کے اندر 3 سال کا بچہ 2.5 سال کا بچہ اونٹ پہ باندھا جاتا تھا, اس کو دوڑایا جاتا تھا, وہ اونٹ سے گرتا تھا, وہ تفریح ہوتی تھی, اونٹ اس پہ سے گزر جاتا تھا, پیٹ پھٹ جاتا تھا, دماغ پھٹ جاتا تھا, اور وہ تفریح ہوتی تھی. اس پہ ہم نے آواز اٹھائی, اور آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ سب نے کہا کہ مار دیے جاؤ گے. میں نے کہا مار نہیں دیا جاؤں گا, شہادت نصیب ہوگی. ایک بچوں کی زندگیاں بچانا, اور درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں بچے, تھاؤزنڈز, پورے خلیج میں, پورے عرب ممالک میں. اللہ کا نام لے کے نکلے. شاہین ساتھ تھی میرے, ٹرسٹ پورا میرے ساتھ تھا. ہم نے پھر آواز اٹھائی اور بالآخر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی. اب وہاں پہ روبوٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ آپ ہمارے تعلقات خراب کر رہے ہیں شیخوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ شیخوں کے ساتھ تعلقات بنائیں, میں رب کو راضی کر رہا ہوں. پاکستان میں میری مخالفت ہو رہی ہے,
اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مجھے انٹرنیشنل اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہیرو ڈکلیئر کر رہا ہے بائی دی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. تو مشکلات تو اتنی ہوئیں کہ آسان ہوتی چلی گئی. انصار بھائی، یہ جو آپ نے ایشو اٹھایا اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے. خلیجی ممالک میں یہ روش، یہ ٹرینڈ کیسے آیا تھا، اور اس کے لیے بالخصوص یہ جس کو کہنا چاہیے ساؤتھ ایشیا سے، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان سے ہی بچوں کو کس طرح ٹریفک کر کے لے جایا یہ جاتا تھا؟ بچے بکتے تھے اور سوری ٹو سے ماں باپ خود بھی انوالو ہوتے تھے ان بچوں کو بیچنے میں. بلکہ ایک واقعے میں تو ایک عورت تھی، اس کا مجھے پتہ چلا کہ اس کا بچہ یہاں پہ گر کے مر چکا ہے. اس نے دوسرا بچہ دے دیا اسی کام کے لیے. پھر میں نے آواز اٹھائی، اس کے گھر گیا، میں نے کہا بی بی، وہ تیسرا بچہ بھی دے رہی تھی، 2 بچے اس کے مر چکے تھے. اس نے کہا میرے گھر میں لائٹ ہے، مجھے اور کیا چاہیے. تو میں نے کہا بی بی، میں نے تو یہ سنا ہے ماں اپنا خون بیچ کے اپنے بچے کو پالتی ہے، تو بچے کو مار کے اپنا پیٹ پال رہی ہے، تو ماں نہیں ہو سکتی. یہ ماں نہیں ہو سکتی کبھی بھی. تھوڑا سا میں اس پہ بھی تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اونٹ ریس کی جو ٹریڈیشن ہے نا، یہ تو ان کے یہاں صدیوں سے چلی آ رہی ہے، چونکہ اونٹ وہاں استعمال میں ہوتے ہیں. تو جب اتنا پیسہ نہیں تھا اور ظاہر ہے مڈل ایسٹ اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو اس وقت وہ اپنے خود بیٹھتے تھے یا بچوں کو بٹھاتے ہوں، بلکہ خود ہی. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ظاہر اگر لائٹر بچہ بیٹھے گا تو کم وزن کا ہوگا تیز. تو جیسے جیسے ان کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو انہوں نے کہا بھائی اپنے بچے کیوں، اگر اپنا بچہ بیٹھے گا گرے گا چوٹ لگے گا تو وائی ناٹ. تو ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا بلکہ افریقہ کی بھی کئی کنٹریز سے بھی یہ لوگ بچے، چاہے وہ ٹریفک ہو کر بھی آتے رہے ہیں، بک کر آتے رہے ہیں، ماں باپ اپنی مرضی سے بھی بھیجتے رہے ہیں، کیونکہ غریب ممالک کے ماں باپ کی بھی تھوڑی زندگی بن جاتی ہے. تو یہ ٹریڈیشن اس طرح سے، اور اس میں بڑے بڑے انعامات ہوتے تھے. لیکن شاہین بھائی، بھابھی، اس میں دیکھیں نا کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کا ہو سکتا ہے اس وقت کوئی دستاویزات، کوئی ڈاکیومنٹس نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، ماں باپ نے اگر بیچا بھی تو کس رستے سے یہ پہنچتا ہے خلیجی ممالک؟ یہ سارے ممالک جو تھے جی اس میں ان کو ویزے کی ضرورت ان بچوں کو نہیں تھی. صحیح. یہ بغیر ویزے کے جس ملک میں جانا چاہتے تھے، جہاں اونٹ ریس ہوتی تھی، وہاں پہنچا دیے جاتے تھے. اور کتنا ظلم، اور اس میں میرے خیال میں سینکڑوں ان کی بچوں چیخوں کی پہ، زندگی ان کی چلی چیخوں پہ اونٹ لیکن لوگ ڈاکومنٹیشن کی جہاں تک بات ہے، آپ سوچیں نا، یہاں سے ایک خاتون 4 بچے لے کے جا رہی ہے، 5 لے کے جا رہی ہے کہ میرے بچے ہیں تقریباً سملر ایج کے. تو یہ ہماری بھی کوتاہی ہے نا کہ ہم کیسے جانے دے رہے ہیں، کیسے وہ یہاں سے پاس ہو جاتے تھے. بالکل. تو وہ ہماری بھی کوتاہیاں تھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ بھی یوز کر رہے تھے، ہم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. تو شاہین بھائی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا اب یہ ریسز میں، اب آپ نے کہا جیسے میں نے بھی اس پہ ڈاکیومنٹری دیکھی تھی کہ روبوٹس کا استعمال ہوتا ہے، کیا یہ بالکل ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے؟ ٹوٹل. جب اس پہ پابندی لگی تھی کہ نہیں بٹھائیں گے تو ہم اس وقت خاموش نہیں ہو گئے تھے. ہم اس کے باوجود بھی ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے. رات کو جنگلوں میں جا کے پھر انہوں نے یہ ہوا کہ چونکہ یہ ٹریڈیشن کا حصہ تھا تو لا بننے کے باوجود چوری چھپے ریسز ہوتی رہیں. انہوں نے نائٹ ریسز شروع کر دی، مختلف جگہوں پہ چھوڑی. تو ہم مستقل آواز اٹھاتے رہے انٹل انلیس کہ یہ کمپلیٹ سٹاپ نہیں ہو گیا. اچھا، پھر ان کو ہم نے ان تھاؤزنڈس، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہا میں، ہزاروں ان بچوں کو پھر وہاں سے نکال کے ان کے ممالک، ان کے گھروں پہ پہنچایا گیا. جو پاکستان کا انصار بڑھنے کو نکال دیں، چھوڑ دیں. جلن اور حسد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں نہ ہو تو پھر کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ہزاروں بچوں کو ان کے گھروں پہ پہنچایا گیا. یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ دنیا کے مختلف غریب ممالک میں ان بچوں کو نکال کے ان کے گھروں تک پہنچایا گیا، انہیں کمپنسیشن دلایا گیا. لیکن بات وہی ہے کہ پاکستانی ہے نا، ہم اپنی اچھائیوں پہ بھی ایک طرح سے پردہ پوشی کر لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں خود کریڈٹ لے لو. خود کریڈٹ نہیں، اچھا کریڈٹ کی بھی میں کہتی ہوں جنگ نہیں ہے انصار بھائی. یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والا ایک بہت ہی مجرمانہ غفلت اور مجرمانہ قدم، جس میں ایک بڑا کردار ہے پاکستانی آرگنائزیشن کا، انصار بھرنی بھائی کا، کہ اس کو پورا ڈسمینٹل کیا گیا. لیکن ہمارا اپنا جو ایک کہنا چاہیے نا کہ سیلف اسٹیم ہے، ہماری سیلف رسپیکٹ آج کل اتنی لوور کسی اسٹارٹ اپ پہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنی اچھائیوں کو بھی دیکھ نہیں پاتے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کال کر کے بتائیں کہ یہ جو اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کو ہم دیکھ کر اندیکھا کرتے ہیں، بات نہیں کرتے اس کے بارے میں، اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں. یہ بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے. پتہ نہیں کون سی سچویشنز میں ایک ماں باپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ننھے بچوں کو اس طرح کے کسی عمل میں کا حصہ بنائیں، بیچ دیں یا اپنے سے دور کر دیں. لیکن جب وہ واپس آتے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن اپنے آپ میں کتنا بڑا عمل ہے. انصار بھائی، مجھے بتائیں کہ اس وقت
یعنی یہ تو ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن انصار برنی ٹرسٹ فاؤنڈیشن کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کرتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے؟ مسنگ جو ہو جاتے ہیں یا دنیا بھر میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی چیز کو میں ایک اور آپ کو واقعہ بتاؤں. ایم وی سوئز آپ نے سنا ہوگا، شپ جو پھنس گیا تھا، بالکل، اس پہ قدم قدم پہ زندگیاں خطرے میں تھیں، قدم قدم پہ. جب سارا کامیابی ہو گئی، جب ان کو رہا کرا لیا، اس کے باوجود قدم قدم پہ معجزے دیکھے میں نے، معجزے دیکھے میں نے کہ کیسے وہ آئے. دنیا نے تعریف کی، اور میرے ملک میں وہ میرے خلاف وہ چل رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ ایک سابق صدر کی تصویر، ایک ٹھیکیدار کی تصویر اور انصار برنی کی تصویر، کہ یہ پائرٹس انصار برنی کے ہیں. انصار برنی جو ہے وہ اغوا کرواتا ہے جہاز. یہ نہیں معلوم کیا میں الفاظ استعمال کروں ان لوگوں کو، کہ انصار برنی کی وجہ سے وہ شپ اغوا ہونے ختم ہوئے ہیں. پہلے شپ کے اوپر اسلحے کی اجازت نہیں تھی، پھر نیٹو کو رابطہ کیا گیا، امریکہ سے رابطہ کیا گیا، اور اب اسلحہ لے کے چلتے ہیں، وہ گارڈ ہوتے ہیں شپ کے اوپر، اور جس کی وجہ سے اب وہ ہائی جیکنگ ختم ہو گئی ہے. جو بہت بڑا کریڈٹ. ایگزیکٹلی. انصار بھائی مجھے بتائیں کہ جب آپ نے جیسے کہا مخالفت ہوتی ہے، پریشرز آتے ہیں، تنقید ہوتی ہے، ٹویٹر ٹرینڈز چل رہے ہوں آپ کے خلاف، دل برداشتہ ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اور اس کی وہ کیا کر وجہ رہا ہے نا، وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا کچھ. اگر میرے اندر غرور اور تکبر آ جائے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو میں اس دن ختم ہو جاؤں گا. بالکل. یہ جو کرنے والا ہے اس نے میرا ہاتھ تھاما ہے، اور جس طریقے سے ہاتھ تھاما ہے آج دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک لندن گیا تو ایک پولیس آفیسر آیا، اس نے مجھے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا اور میرے ہاتھ کو اس نے چوما. تو میں نے کہا گورے تو ایسا نہیں کرتے. گورے نے بس زیادہ سے زیادہ سلوٹ کر لیا. تو اس نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں، بائی برتھ یہاں کا ہوں، اور ہمیں انڈیا کے لوگ ہمیشہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہارے یہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ نے ان کے لوگوں کو بھی نکالا، ان کے لوگوں کو بھی بچایا، تو میں نے کہا ایک انصار برنی انڈیا میں بھی پیدا کرو. سبحان اللہ. آئی تھنک کہ یہ واقعی ایک بڑے کریڈٹ کی بات ہے کہ جب وہ پورا شپ ریسکیو ہوا تھا تو دنیا کے کتنے لوگ تھے جو ہاتھ تھامنے کے لیے اس وقت تیار تھے، لیکن اس میں جتنے بھارتیہ تھے ان کو بھی اپنے وطن ان کے خیریت سے پہنچانا یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے، اور بڑا ایک آپ کے کریڈٹ پہ یہ چیز جاتی ہے. شاہد بھابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے تو کہا کہ بڑا عزم ہے، حوصلہ ہے، ہم انصار بھائی کو جانتے ہیں، لیکن کبھی ایسا موقع آیا کہ جب آپ کو لگتا ہو کہ ان کا حوصلہ ماند پڑ رہا تھا، اور آپ نے اس موقع پہ کیا کر کے ان کے حوصلے کو بڑھایا؟ حوصلہ ماند تو نہیں پڑ رہا، دل ضرور ٹوٹتا ہے جب اس طرح کے کوئی واقعہ ہوتا ہے. وقتی طور پہ ضرور تھوڑا انسان ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی میرا خیال ہے کہ چونکہ اللہ پہ ایمان اتنا ہے، اگر آپ کا یہ ایمان ہو کہ جو کام کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں کر رہے، اور اللہ ہی کروا رہے ہیں آپ سے. جو یہ کام ہو گئے ہیں ان سے اگر آپ بک پڑھیں گی تو کئی دفعہ جس وقت یہ بک لکھی جا رہی تھی اور ہم ان کو انفارمیشن دے رہے تھے شہر بانو اور تسنیم رضوی کو، تو یہ ہوا کہ کئی چیزیں ہمیں خود یقین نہیں آ رہی تھی واقعی یہ کام ہو گیا اور کیسے ہو گیا. تو بس جب اس کی ذات آپ کام میں اتنا جت جاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا کیا اکمپلشمنٹس آن کریڈٹ آ رہی ہیں. جیسے انصار بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ معجزاتی طور پہ لوگ ملتے چلے جا رہے ہیں، غیب سے مدد ہو رہی ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کرواتا چلا جا رہا ہے. ابھی ایم وی سوئز والا واقعہ ہی اگر دیکھ لیں تو ہمارا ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا جس وقت یہ والا ہمارے سامنے پروجیکٹ آیا، اور وہ فیملیز نے رابطہ کیا انصار برنی ٹرسٹ سے، بہت پریشان تھے وہ، کئی در سے مایوس ہو کر آئے تھے، مطلب گورنمنٹ لیول پہ بھی، اور جو شپ کے اونرز تھے ان سے بھی رابطہ، کہیں سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی. تو وہ جب یہاں آئے تو پہلے تو ہم لوگ ہیزیٹنٹ تھے. برنی صاحب نے کہا کہ میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کون پائرٹ ہے، پتہ نہیں کون سے انٹرنیشنل ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ کیسے اغوا ہوتے ہیں. بے شک یہ سلسلہ تھا لیکن ہمارا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن وہ چونکہ اتنے پریشان تھے تو سوچا اچھا چلو تھوڑی بہت، وہ آہستہ 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 ایسی انوالومنٹ ہوتی چلی گئی. اچھا شروع میں نے سوری کر لی تھی. ہاں تھوڑا سا. پھر گورنر سین تھے اس وقت عشرت العباد خان، ان کا مجھے فون آیا، میں اس وقت باہر تھا، کہ یار تمہاری ضرورت ہے. میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ ہے. میں نے کہا میں تو معذرت کر چکا ہوں کیونکہ میرا تجربہ نہیں نا سمندر میں شپ کا اغوا ہونا. پھر ان کو کہنے لگے کہ یار تم نے آنا ہے. بس اس آدمی نے واقعی اس وقت کھڑے ہو کے ساتھ دیا تھا،
اور میں آج بھی یاد کرتا ہوں کہ اچھے لوگ ہیں ہمارے یہاں. بے شک. مجھے یہ بتائیں کہ جن پہ آپ ہاتھ ڈال رہے تھے انصار بھائی وہ بڑے مضبوط ہاتھ تھے, یعنی ہیومن ٹریفکنگ کی اگر بات کی جائے تو یہ انٹرنیشنل نیٹ ورکس ہیں, تو جان کا خطرہ یا کسی قسم کی تھریٹس نہیں آپ کو آتی تھیں؟ دو دفعہ حملہ ہوا ان ممالک کے اندر, اور ابھی شاید میں بتا رہا ہوں, شاید حکومت کو نہ پتہ ہو, آپ کے ذریعے شاید پتہ لگ جائے, پھر مجھ پہ باقی الزامات لگا لینا. سیریا میں آپ کو معلوم ہے کتنی عورتیں اور بچے پھنسے ہوئے؟ سینکڑوں عورتیں اور بچے, اور جن حالات میں ہیں, تو بس استغفار اللہ میاں کسی دشمن کو بھی وہ حالات نہ دکھائے. آپ کو پتہ ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں کتنی عورتیں اور بچے جو ہیں وہ آج تک پاکستانی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی شہریت تبدیل نہیں ہو سکتی, ان کو شادی کے بعد لے جایا گیا تھا, اور شوہروں کو ان کے وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا تھا کہ اپنی بیوی بچے لا سکتے ہو, یہ لے کے گئے. وہ سب 15 سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں, 350 کے قریب عورتیں اور بچے ہیں, بلکہ زیادہ. کوئی آواز اٹھا رہا ہے؟ صحیح. کسی کو پتہ ہے؟ دیز آر ویری امپورٹنٹ ایشوز انصار بھائی. امید یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جو اتنے لوگ, میں کہوں گی کہ مظلوم لوگ ہیں, یعنی اگر کسی غلطی پہ حالات آپ کے, کبھی بھی حالات کا پھیرا آپ کو اس طرح کی سچویشن میں لے سکتا ہے, لیکن ان کی مدد کرنا حکومتوں کا, ریاستوں کا فرض بنتا ہے. ہمیں فخر ہے آپ کی کاوشوں پہ. ایک دفعہ پھر تمام لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی ہسٹری, اپنے ہیروز کو جانیں, ان کو فراموش نہ کریں, اور ان کی جب آپ کہانیاں سنتے ہیں, ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں, تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور یہ حوصلہ بڑھتا ہے کہ آپ بھی اس طرح کے کارنامے سر انجام دے سکیں. بہت شکریہ شاہین بھابھی, انصار بھائی, آپ لوگوں کی آمد کا ایک دفعہ پھر. رمضان میں مبارک. تھوڑا سا یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر, چونکہ آپ نے اس وقت یہ سوال کیا تھا, بات دوسری طرف نکل گئی کہ ہمارے ٹرسٹ کس طرح کے کام کرتا ہے, تو ہم جو ہیں کسی بھی قسم کی, کسی کو مسئلہ ہے, کہیں کوئی پھنسا ہوا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہے, وائلنس ہے, لیگل ایڈ کی ضرورت ہے, تو مفت قانونی مشورے کے لیے آپ بلا تکلف, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے آئیں, اور بلکہ زیادہ تر کیسز ہوتے بھی فری میں ہیں, تو اس کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں. بہت شکریہ. کہیں پہ بھی اگر آپ کو پتہ بھی ہو, ہمارے یہاں آدھی کچی پکی بات بتائی جاتی ہے نا کہ اپنی غلطی چھپا لی جاتی ہے, بس اب بندہ آ کے اپنی سٹوری بتاتا ہے. آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنا حالات, اپنی سچویشن یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں. انصار برنی ٹرسٹ آپ کی مدد کرتا ہے. کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو, فری لیگل ایڈ آپ کو چاہیے, کہیں اور کوئی سیناریو ہو گیا ہے, تو پلیز آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور تمام عطیات, ڈونیشنز اور زکوٰۃ دینے والوں سے بھی, کیونکہ یہ کار خیر ہے, خدمت خلق ہے, آپ ان کی آگے بڑھ کر مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شاہین بھابھی آپ کی, اور انصار بھائی آپ کی آمد کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج کا جو ہمارا سوشل ایشو ہے, تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. آن لائن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ایک رمضان کا جو تقدس ہے, جو احترام ہے, وہ بھی رہے, لیکن ہمارے کئی ایسے سماجی معاشرتی ایشوز ہیں جس کو ڈسکس کرنا چاہیے, جس میں اصلاح کا پہلو بھی ہوتا ہے. کل ہم نے صحت کے حوالے سے, اور ہمارے یہاں جو مختلف قسم کی سبسٹنس ایڈکشنز ہوتی ہیں, چاہے وہ اسموکنگ ہو, اسموکرز کے لیے جیسی جی روزہ کھلا سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے کہ جی جا کے پہلا سگریٹ افطار کے بعد لینا ہے, وہ کتنا مضر صحت ہے آپ کے لیے, وہ ہم نے کل ڈسکس کیا. آج ایک اور سماجی پہلو کو لے کے چلیں گے, وہ ہے جی ہمارا بڑا ہی منفرد انداز لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر, بلا کر افطار کرنے کا. اب یہ اتنی خوبصورت روایت ہے, سنت نبوی بھی ہے, لیکن اس کو کس طرح ہم اپنے لیے خود مشکل بنا لیتے ہیں. یعنی ہم اس میں لوازمات کی ایک اتنی لمبی قطار باندھ لیتے ہیں, پھر تکلفات میں پڑ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد توقعات میں پڑ جاتے ہیں. یعنی اگر ابھی آپ کی بیٹی کا کہیں رشتہ طے ہوا ہے اور منگنی کا پیریڈ چل رہا ہے, تو ابھی آپ نے عیدی بھی بھجوانی ہے, سسرال والوں کی افطار بھی کرنی ہے. جو بچیاں سسرال چلی گئی ہیں ان کے خاندان پہ, ان کے میکے پہ بھی یہ ایک طرح سے توقع ہے, ان سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا جائے. گھر کا کوئی بڑا ہے, یعنی بہن بھائیوں میں کوئی بڑا ہے, تو اس کے گھر پہ افطار ہونی ضروری ہے. یہ ساری بڑی میٹھی اور خوبصورت باتیں ہیں, لیکن کب یہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں, کب یہ مہمان کے اوپر بوجھ بن جاتی
ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ افطار پارٹی اور مختلف سسرال اور دوسرے رشتہ داروں کی دعوتیں کرتے کرتے آپ کا بجٹ بالکل آؤٹ ہو جائے. کن چیزوں کا خیال رکھا جا سکتا ہے، کس طرح ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کر سکتے ہیں، آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے، آپ سب کی فیوریٹ شیف اینڈ نیوٹریشنسٹ سمرین جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سمرین، رمضان مبارک ٹو یو. خیر مبارک، کیسی ہیں آپ؟ بہت مبارک الحمدللہ سے. بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو کچن کے باہر دیکھ کر، ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ زبردست ریسیپیز تھرو آؤٹ دا منتھ بنا رہی ہیں، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ذرا کھانے پینے سے ریلیٹڈ تھوڑی اور گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے. اچھا جی، آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں یسریٰ طارق جمال، جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. نفسیاتی دباؤ بھی بڑا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے ہر شیف اس وقت ماسٹر شیف میں ہے، ہر خاتون خانہ کا امتحان ہو رہا ہے اور آگے اس کو مارکس ملنے ہیں. نہ وہ ریسیپیز کو چکھ سکتی ہے کیونکہ وہ خود حالت روزے سے ہوتی ہے، پھر ٹائم کا بھی مارجن ہے. جس طرح ماسٹر شیف میں آپ کو پورا گھنٹہ ملتا ہے، یہاں پہ بھی افطار کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے میز سجی ہونی چاہیے، پکوڑے تیار ہونے چاہیے، جو چیزیں ٹھنڈی سرو ہونی ہیں وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے، جو چیز گرما گرم ہونی چاہیے اور کرسپی ہونی چاہیے، تو اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ جو پریشر ہے اس سے حالت کیا ہوتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. تھینک یو یسریٰ فار میکنگ ٹائم فار اس. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی کو سمپلیفائی کرتے ہیں. سنت نبوی کی بات کی جائے، اہل بیت کی طرف دیکھا جائے تو ایک غذا دسترخوان پہ ایک غذا ہو، اتنی سادہ زندگی کا مشورہ دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے آنے والے مہمان کہتے ہیں کہ جی اگر پکوڑے نہیں ہیں، چاٹ نہیں ہیں، اگر دہی بڑے نہیں ہیں تو کیا افطار ہوئی، افطار کیسی ہوئی. 5 طرح کے شربت ہونے چاہیے. آغا صاحب، یہ سارے لوازمات سے ہم کیسے بچے، اس کے لیے آپ ہماری گائیڈنس کریں گے. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، اتنا بہترین انٹرو ماشاءاللہ سے سماعتیں خوش ہو گئی ہماری، اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. آپ کا لفظوں کا چناؤ ماشاءاللہ، الفاظ کی ادائیگی، بہترین منظر کشی کی. دیکھیے، اہل بیت علیہم السلام کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ نے بات کی کہ وہ کیسے غذا تناول فرماتے تھے، کس طرح سے روزہ کھولتے تھے، انتہائی سادہ انداز ہوتا تھا ان کا. لیکن یہ ہمارے معاشرے میں سدرا آج کل بالکل میری بہن پایا نہیں جاتا، فقدان ہے. اور آج کل جس طرح سے چل رہا ہے کہ بڑے بڑے افطار کرائے جاتے ہیں اور ان میں یہ قیمہ بڑے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ درمیانے کا ہے، یہ گفتگو ہوتی ہے. اچھا، یہ والی آئس کریم فلاں فلیور کیوں نہیں رکھا، مطلب 4 فلیور تھے، 5واں کیوں نہیں آیا، یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، چائے میں کشمیری چائے کیوں نہیں تھی، یہ دیسی چائے کیوں ہے، مطلب اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب میں آپ کو ایک سب سے اہم بات بتاؤں، اور یہ میں بڑا خوش ہوں کہ آج آپ نے ٹاپک یہ والا رکھا. آپ یقین کریں سدرا، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا آپ برائی کرتے ہیں، اس پہ بہتان تراشی کرتے ہیں ان نعمتوں پہ کہ یہ ذائقہ اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں نے محنت کر کے وہ رزق آپ کے لیے ارینج کیا ہے. آپ کو نہیں معلوم، آپ نے تو بظاہر پیسوں سے خریدا، لیکن اس میں محنت شامل ہے اللہ کے فرشتوں کی. اب آپ جب توہین کرتے ہیں اس کی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بے ادبی کرتے ہیں، رزق کی بے حرمتی کرتے ہیں. ملتا ہے احادیث میں، روایات میں سدرا، کہ اس سے انسانوں کو شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری کرنے سے، یہ ناشکری کے کلمات ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار میں وہ چیز ملنا بند ہو جائے گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی بیماریاں لگیں گی، آپ اس نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا آغا صاحب، آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے، جن کا بھی اتفاق ہوا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ حاضری دینے کا، میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، پہلی دفعہ میں سمرین گئی، بلکہ حال ہی میں لاسٹ میرا جو جانا تھا وہ 2018 میں تھا. تو وہاں پہ ہم نا پاکستانی ریسٹورنٹ ڈھونڈ رہے تھے، تو ہم نے ادھر ادھر لوگوں سے پتہ کیا، تو ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کے باہر مجھے ایسا لگا کہ پاکستان سے آیا ہوا ایک شخص موجود ہے. اچھا، اس وقت تک ہمارا خیال تھا کہ بھائی اتنی اچھی پاکستانی ڈشز یہاں پہ شاید نہ بن رہی ہوں، تو ہم پوچھتے پاچھتے جا رہے تھے کہ 2-3 اگر پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں بھی تو ان میں سے سب سے اچھا کون سا ہے. تو ہم نے اس سے ایسے ہی پوچھا کہ یعنی ہم نے تو کسی اور کا نام سنا ہے، آپ کا کھانا کیسا ہے. تو اس نے اتنے خوبصورت
خوبصورت انداز میں, اور وہ مجھے ہمیشہ اس کی بات یاد رہے گی, ہماری کریکشن کی. انہوں نے کہا دیکھیں ہم مدینہ منورہ میں ہیں, یہاں کی تو ہر چیز کے بارے میں یعنی انسان اشش کر رہے تھے. اینڈ دیٹ تھاٹ کہ یار یہاں تو آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, آپ رسول خدا کے مہمان ہیں, تو بے شک یقیناً جب میزبان کا وہ لیول ہو تو آپ کے لیے تو ہر چیز ہی باعث فخر ہوتی ہے وہاں پہ. یہی سوچ اگر ہم زندگی کے ہر پہلو میں رکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی نعمت اور آپ کی تواضع کی جا رہی ہے, تو اس میں ہم برائیاں نہ نکالیں. لیکن دور حاضر کی جو ذرا پرابلمس ہے اس کی طرف بھی آتے ہیں. سمرین, خاتون خانہ پریشان ہوتی ہے کہ آج سموسے صحیح بھی ہونے چاہیے, کرسپی بھی ہونے چاہیے, گرما گرم بھی ہونے چاہیے. یہ جو پریشر ہے اس میں اکثر ریسیپیز خراب ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس کے لیے میں یہ کہوں گی, سب سے پہلے تو دیکھیں اگر آپ رمضان سے پہلے اپنی پریپریشن کر کے رکھ لیں, کچھ فروزن آئٹمس بنا کے رکھ لیں, کیونکہ یہ مہینہ ہے عبادات کا, صحیح, کھانے کا مہینہ نہیں ہے یہ. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ افطار, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دسترخوان بالکل سجا ہوا چاہیے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں روزے میں کون سی عبادات کرنی ہے, رائٹ. تو ان چیزوں کے لیے پہلے تو میں پریفر کروں گی کہ رمضان سے پہلے کر لیجئے. نہیں کر سکے تو کوئی بات نہیں ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کیجئے, ٹھیک ہے. آپ جو افطاری کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے, جب مرد حضرات تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد یا تراویح کے بعد کا جو تھوڑا ٹائم ہے, اس میں آپ اپنی نیکسٹ ڈے کی پریپریشن کر لیں, تو آپ کو یہ ایشو نہیں رہے گا کہ آپ چک نہیں سکتے. اچھا سمرین, لیکن خاص طور پہ ہم بات کریں افطار پارٹی کی, مجھے بتایا اس وقت جو پریشر ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پری کوکنگ آپ نے کہا کہ بڑی اچھی چیز ہے, فرائنگ چلے ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اسٹریچ بھی نہ کریں. اگر آپ کی کیپیسٹی ہے 10 لوگوں کی دعوت کرنے کی, تو 15-20 یا سارے خاندان کو ایک ساتھ نہ بلائیں, کیونکہ مشکل آپ کے لیے خود ہو جائے گی. آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر صرف 2 خواتین کچن میں کام کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا ٹین ایج بچے ہیں جو تھوڑی بہت آپ کی مدد کر سکتے ہیں, میکسیمم کتنے لوگوں کی دعوت کر سکتا ہے ایک انسان؟ دیکھیں یہ تو آپ کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایکسپیرینسڈ ہیں. اس کے علاوہ دوسرا فیکٹر آتا ہے آپ کے پاس جگہ کتنی اویلیبل ہے, کیونکہ دسترخوان یا ٹیبل آپ ایٹ اے ٹائم ہی لگاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فرسٹ شفٹ میں کھا لیا اور پھر گھر والے جو ہیں وہ بعد میں بیٹھیں گے روزہ, تو سب نے ساتھ کھولنا ہے. تو یہ 2 فیکٹرز آپ نے مائنڈ میں رکھنے ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹپ دیتی چلوں یہاں کہ جب آپ مینیو پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں کوشش کریں انڈیویجول سرونگس جو ہوتی ہیں, سموسے یا رولز, اس ٹائپ کی چیزیں, ان کو تھوڑا سا ایوائڈ کریں. 1 یا 2 ویسے آئٹم رکھیں. باقی جو فل ڈشز والے آئٹمز ہوتے ہیں نا, میکرونی بنا لی آپ نے, اسپیگیٹی بنا لی آپ نے, کوئی اس طرح کے چنا چاٹ بنا لی, تو وہ 1 گو میں آپ بہت ساری پریپیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اور ڈبل آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یعنی مثال کے طور پہ یا تو آپ افطار کو سادہ کر لیں, اس میں آپ کھجور, کچھ فروٹس, کچھ پکوڑے, سموسے رکھ لیں, اور اس کے بعد کیونکہ یقیناً سب نے روزہ افطار کرنے کے بعد نماز ادا کرنی ہے, اس کے بعد آپ ڈنر میں آپ چیزیں رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. یا اگر آپ افطار بہت ہیوی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنے ڈنر میں 1 ڈش کر لیں صرف. دوسرا, ہم دونوں طرف ہاتھ ہلکا رکھنا نہیں چاہتے, کیا کریں؟ ایکسپیکٹیشنز فلفل کرنی ہوتی ہے نا گھر والوں کی بھی. اب اگر ہم نے اسپیشل گیسٹ بلائے ہوئے, جیسے آپ نے کہا کہ سسرال والے ہیں, بیٹیوں کے سسرال والے ہیں, تو ایکسپیکٹیشنز پوری کرنی ہے. پہلا رمضان ہے, کیسے ہم لوازمات کم کر دیں. لوگ باتیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, ہم اٹیک ہوگا, پرسنل اٹیکس آ جائیں گے, سیلف اسٹیم پر ہمارے بہت سارے کویشچن آئیں گے. تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, افطار بھی ہیوی ڈیوٹی ہو اور کھانا بھی ہیوی ڈیوٹی, ڈنر بھی ہیوی ڈیوٹی. بالکل کنفارمٹی سب کر رہے ہیں, ہم کیسے پیچھے رہ جائیں. بالکل. اچھا, اس کا ایک آپشن ہے ہمارے پاس. ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم ایک ہی چیز کی ویریشنز کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو اسارٹیڈ ڈیزرٹس. سمپل سی ایگزامپل, آپ نے کپ کیک رکھا, اس کے ساتھ ملٹیپل ٹاپنگس جو ریڈی میڈ مل جاتی ہیں وہ آپ نے رکھی. کسٹمائز کر دیجیے, جس کو جو کھانا ہے وہ خود جائے اپنا کیک کسٹمائز کر لے. یہ جو آپ نے دیا نا وہ کچھ پڑھے لکھے سمجھدار گھرانوں میں تو چلے گا, لیکن آغا صاحب دوسری طرف وہ جو ایک خالہ پھپھو مہمان ہوتا ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے امبیرس کرنا, وہ پوری دسترخوان کو دیکھتے ہوئے ایک دم کسی بھی بچی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا, بیٹا تم نے اس میں سے کیا بنایا ہے. تب کیا کیا جائے جب اس بچے نے کچھ نہیں بنایا, وہ تو صرف باہر سے واپس آئی ہے گھر بیچاری. جی کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس طرح کی چیزیں خاندانوں میں ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جو تھوڑا سا طنز اور اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں. لیکن سدرا, میں آپ کے پروگرام میں ایک جملہ کہہ کے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو, سننے والوں کو کوئی ایسی پتے کی بات بتاؤں. حضرت موسیٰ کی امت پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر آسمان سے کھانا اترتا تھا, من و سلوہ اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. من کہتے ہیں ایک سفید رنگ کا شہد اللہ اتارتا تھا, ہے نا, ایک درخت پہ اترتا تھا وہ شہد.
تو پوری امت آن کے بنی اسرائیل آن کے وہ اکٹھا کر کے لے جاتے تھے. حضرت موسیٰ کہتا ہے دیکھو اس کو جمع نہیں کرنا, اس کو دوسرے دن کے لیے نہیں, ڈیلی کے ڈیلی اللہ اتارے گا. پھر بٹیریں بھنی ہوئی آتی تھیں آسمان سے, وہ بٹیرے بھی اٹھا کے لے جاتے تھے, بولتے ڈیلی کے ڈیلی کھاؤ, دوسرے دن کے لیے جمع نہیں کرو. لیکن انہوں نے نہیں بات مانی, انہوں نے جمع کیا, اسٹور کیا. بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں, اس سے پہلے کبھی کھانا سڑتا نہیں تھا. جب انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی اور کھانا اسٹور کیا, حضرت موسیٰ کی بات کو انہوں نے اگنور کر دیا. جب کھانا اسٹور کیا تو اس دن سے لے کے آج تک اگر آپ کھانا رکھیں گے, اسٹور کریں گے, کھانا سڑ جائے گا. یہ اتنی پیاری بات آپ نے کی. آغا صاحب مجھے بتائیں, روزہ یعنی رمضان شروع ہونے سے 2 روز قبل ہمارے یہاں تو مارا ماری کا سما ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر, لوگوں کا بس نہیں چلتا, ایسا لگتا ہے 30 نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 300 روزے فرض کر دیے ہیں, ہم اس طرح سحری اور افطاری کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کا بھرا پورا کنبہ یا خاندان ہو, یا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے بھی اناج اور ان کو بھی سامان پہنچا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنے گھروں میں لبا لب بھرے ہوئے اس وقت ہمارے ڈیپ فریزرز ہیں, سموسہ پٹی سے لے کے فروزن آئٹم ہمیں کوئی مل نہیں رہا. یہ کیوں ہماری اتنی زیادہ اس کو, why do we make it all about food؟ دیکھیے بندہ جو ہے حسد کا, حرص کا مارا ہے نا, اور حوث کا مارا ہے, یہ انسان کی فطرت میں. لیکن مجھے فخر ہے کہ میرا پاکستان ایسا دیش ہے, یقین کریں سدرا, جب میں گزرتا ہوں شاہراہوں سے مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں جنرل اسٹورز ہیں, سپر مارکیٹس ہیں, وہاں راشنوں کا پورا ایک پہاڑ کھڑا ہے, اور وہ راشن صاحب حیثیت لوگ خرید رہے ہیں اور غربا اور مساکین میں تقسیم کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے فخر ہے, میں فخر کرتا ہوں اپنے کراچی والوں پر, پاکستان والوں پہ, لاہور والوں پہ, پی کے والوں پہ, اور اپنا بلوچستان والوں. اچھا, یہاں پہ ہمیں ایک تفریق کرنی پڑے گی. سمرین مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ, کنبے کے ساتھ یقیناً ایک ساتھ افطار کرنے میں برکت پڑتی ہے. دوسرا پھر ہم کرتے ہیں یقیناً جس طرح ہم نے کہا کہ جو مستحقین ہیں ان تک راشن پہنچے, وہ بھی افطار اپنے گھروں میں ڈگنیٹی کے ساتھ, گریس کے ساتھ کر سکیں, یا آپ نے اگر دسترخوان وسیع کر دیا اور ان کو آپ نے بلایا. تیسری ایک قسم ہوتی ہے جو نیٹ ورکنگ کی افطارز ہیں, جو ہم نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے. ان کے گھروں میں بھی ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت دیا ہے, ہمارے گھر بھی بھرے ہوئے ہیں, لیکن ہم تکلفاً کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے, کرنی ہے, فارمیلٹی یہ کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی, یہ کرنا ضروری ہے یا یہ ہم اوائڈ کریں؟ دیکھیں یہاں پہ بات وہی آ جاتی ہے سدرا کہ ہم ایک جو ہے نا اسٹیٹمنٹ, لوگ کیا کہیں گے, وہ جو چیز ہے نا, یہ چیز ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے جو ہمیں بیونڈ دا لمٹ, بیونڈ دا رینج جا کے کرنی پڑتی ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ اس فوبیا سے باہر نکل آئے نا تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. حسب حیثیت جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں آپ, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بلائیں. اگر آپ کو زیادہ ہی ہے کہ جی سوشلائز کرنا ہے یا لوگوں کے سامنے آپ کو پریزنٹ رہنا ہے نیٹ ورکنگ میں, تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں, حسب حیثیت چھوٹی چھوٹی سی باسکٹس بنا لیجئے, اور اس میں بھی دیکھیں ویریشنز ہیں نا, آپ اپنی حسب حیثیت جو کر سکتے ہیں نارمل سا, آپ کو انٹرنیٹ پہ بے شمار ریسیپیز مل جائیں گی. اگر خود مینیج کر سکتے ہیں تو بنا لیجئے, چاٹ مسالہ بنا لیں, ایک شربت کی باٹل ڈال دیں, ایک آپ کھجور کا باکس, یہ 3 ایسے آئٹمز ہیں جو آپ کو چاہیے ہی چاہیے. یعنی کم از کم بھی اگر آپ ایک شربت کی بوتل اور ایک کھجور کا ڈبہ کسی کو دیں گے, سب سے سادی ترین آپ کسی کو افطار دے سکتے ہیں. جب تک وہ شربت کی باٹل لاسٹ کرے گی, جب وہ کھجوریں استعمال ہوں گی, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر صدقہ ہے, ثواب ہے اس کا. یسرا, آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی بیفور وی ٹیک اے بریک. مجھے بتائیں کہ جب بچیوں کی باری آتی ہے, وہ اپنے والدہ کو اتنی زبردست افطار پارٹی کرتے دیکھ رہی, لیکن ینگ بچیاں جن کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور وہ اتنا بڑا دسترخوان نہیں سنبھال پاتی, اس کا جو پریشر ہوتا ہے, اس پریشر کو کیسے ہینڈل کریں؟ اس پریشر میں ہم ایک اور, جب یہ بات کر رہی تھیں تو میرے دماغ میں ایک اور چیز آئی تھی, ہم ون ڈش پلان کر سکتے ہیں. سو انسٹیڈ آف کہ وہ ایک فیملی کے اوپر, ایک بچی کے اوپر جو نیولی میرڈ ہے, پورا اسپریڈ بچانے کے لیے ون ڈش پریپیئر کر لیں. ڈفرینٹ فیملیز آ رہے ہیں, وہ سب لے کر آئیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھیں جو وہ تنقید کا نشانہ نہ بنائے وہ ایک بچی کو, کیونکہ پریشر دسترخوان دعوت ختم ہونے تک اس بیچاری کے اوپر رہے گا. بالکل, ایبسلیوٹلی. واٹ اے بریلینٹ آئیڈیا کہ پوٹ لک کر لیں, ون ڈش کر لیں, سب لوگ بنا کے لائیں, لیکن آپس میں گفتگو ضرور کر لیں. ایسا نہ ہو 5 مختلف قسم کے دہی بڑے آ گئے, دہی بڑے ہیں اور اسی سے آپ نے افطار کرنی ہے. تھینک یو سو مچ سمرین, یسرا, آغا صاحب فار بینگ ہے. مزیدار ٹاپک تھا. آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کریں. ہر دفعہ افطار اور مہنگی ہو جاتی ہے, اور یقیناً اگر آپ کے وہی خاندان والے ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ نے ایک ہی دعوت کرنی ہے, ایک افطاری کرنی ہے,
تو کوشش کریں کہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, توقعات کو مینیج کرنا سیکھیں. اگر کسی نے افطار پارٹی کر دی تو پھر اگلا بندہ عید ملن پارٹی کی ذمہ داری لے لے. اسی طرح بیلنس کر کے ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے. لیکن ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ. گوہر بھائی کی طرف چلتے. گوہر بھائی ایک خوبصورت کلام کی آپ سے گزارش کروں گی, لیکن اس سے پہلے کوئکلی دیکھ لیں کہ قرۃ کی کچن سے جو زبردست خوشبو آ رہی ہے, ہماری ریسیپیز کہاں تک پہنچی ہے. جی قرۃ العین. جی ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ریڈی ہو چکی ہے. اوکے. اور بہت جھٹپٹ میں نے بنائی, اور اس کے اندر میں نے یوز کیا ہے جامع شیری. بڑی مزیدار سی ریسیپی کی میں نے انوویشن کی ہے جی. اور اس کے علاوہ ہمارے ونگس فرائی ہو رہے ہیں. اچھا ویری کیوٹلی تم نے اس کو, میں دیکھ رہی ہوں کہ گلاب کی پتیوں سے بھی سجایا ہے. جی بالکل زبردست. جی. اور اس کے ساتھ میری ساس جو ہے بفیلو ونگس کی وہ ریڈی ہو گئی ہے. ریڈی بھی کر لی ہم نے, اسی کی تو ریسیپی سننی میں تھی. بالکل چلے آپ کو بریک بتا کے دیتی بعد ہوں. اس کی ریسیپی ہم ضرور اوکے، سنیں گے. ڈن ہو گوہر گیا. بھائی سے کلام کی ریکویسٹ کرتے. جی گوہر بھائی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, ہمارا سیگمنٹ جس کے اندر ہم علماء کرام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کے ڈھیروں سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ بہت بہت شکریہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو, اس گفتگو کو پسند کرنے کے لیے. کل ہم نے بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن کی تھی جس کے اندر ہم ماڈرن علوم کی بات کر رہے تھے, اور یقیناً جو سائنسی تحقیق سے لیٹسٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں وہ, اور قرآن حکیم میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سیکرٹس عطا کیے ہیں اس کی مماثلت کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی. آج ہم نے سوچا کہ ایک اور انٹرسٹنگ ایشو کو لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں, ناموں کے حوالے سے. ایک انسان کو اس کے نام سے شناخت ملتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ نام آپ کے بزرگ, آپ کے والدین آپ کو دیتے ہیں. کئی دفعہ یہ بزرگان دین یا بڑی ہستیوں کے حوالے سے بھی یہ نام دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر بھی ان کی طرح کی صفات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں 99 نام ہیں. کئی لوگ اس پہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نام ان ناموں پہ رکھا جائے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ خاص طور پہ جب یہ صفاتی نام ہوں. اکثر ہم اس کے آگے عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ بنا کے نام اس کا رجسٹر کرتے ہیں, لیکن پھر وقت کو بچانے کے لیے یا جب وہ کلوکلی رینڈملی بات اس سے کی جاتی ہے تو لوگ اس کو اسی صفاتی نام سے پکار رہے ہوتے ہیں. کیا اس کا کوئی گناہ ہے؟ یہ بات بھی کلیریفائی کرنا بہت اہم ہے. پھر اس کے علاوہ ایک نئی روش جو آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو اسلامک ہیروز, بزرگان دین, اولیاء اکرام کے نام پہ نام رکھے جاتے تھے. اب یکا یک جو دنیا میں اسلاموفوبیا کی لہر آئی ہے تو اپنے بچوں کے لیے پتہ نہیں کس قسم کا تابناک فیوچر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی آج تو وہ پاکستان میں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے اس کو آسٹریلیا جانا پڑے اور آسٹریلیا کی شہریت لینی پڑے. تو نام ایسا رکھو کہ آنے والی زندگی میں مشکل نہ ہو. اور وہ اینگلو نام رکھنے کا بھی ایک ٹرینڈ ہمارے یہاں چل پڑا ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ کیا ایسا کرنا اسلامی تعلیمات شریعت کے مطابق ہے؟ یہ کچھ کلیئرٹی تھی جو ہم آج علماء کرام سے لیں گے. ہمارے زبردست پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سعد خان. بہت شکریہ سعد بھائی آپ کی آمد کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر فرحانہ اویس. فرحانہ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران حیدر بھائی. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ حسین مسعودی بھائی. بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا. سب سے پہلے اگر آغاز میں نام اور اس کی اہمیت سے کروں, ہم نے جیسے دیکھا کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگوں نے جب ایمان لانا شروع کیا اور ان کی پہچان, ان کی شناخت, اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, ایمان والا بنایا, اور وہ کلمہ گو ہوئے, تو ان میں سے کئیوں کے نام تبدیل کیے گئے. اس کی ضرورت کیوں پڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کی گائیڈنس اور رہنمائی کی؟ عمران بھائی اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں کہ کفار مکہ جب اسلام قبول کرتے تھے کئیوں کے نام تبدیل کیے گئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے والد کے ناموں سے پکارا جائے گا, لہٰذا اپنے ناموں کو اچھے سے اچھا رکھا جائے. جی. ہر وہ چیز جس کا ترجمہ ٹھیک نہ ہو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. خالی ناموں کو نہیں بلکہ کوئی ایسی جگہ, کوئی ایسا مقام, وہ بھی اگر اس میں معنی ٹھیک نہ ہوتا تو اس کو بھی تبدیل فرما دیتے. جیسے کہ ایک شخص آیا تو انہوں نے بتایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی فلاں جگہ سے آیا ہوں. عشرہ کے نام ایسے پکارا, اس کا مطلب ہے کاٹنے والا. تو آپ نے میں نے زرع,
آپ تو کھیتی والے ہو. یعنی جس میں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے امام الانبیاء اس کو بھی تبدیل فرما رہے ہیں, چاہے وہ علاقے کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہو. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مرویات میں موجود ہے, جانا امی عائشہ بھی فرماتی ہیں اور دیگر صحابہ سے بھی یہ چیز موجود ہے کہ جو چیز ایسی ہوتی کہ جس کا ترجمہ ٹھیک نہ ہوتا یا اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ نہیں ہے, ترجمہ ٹھیک ہے لیکن محبوب نہیں ہے, تو اس کو بھی تبدیل فرما دیا. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآنک نام رکھنا, اس کے اندر بھی لوگ اس بات کی میرے خیال میں بہت زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے کہ ایک لفظ یا ایک نام بے شک قرآن حکیم سے منسوب ہے, اس سے لیا گیا ہے, لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے, اس کے مفہوم کیا نکلتے ہیں, اور کیا اس طرح کا نام رکھنا صحیح بھی ہوگا یا نہیں. ساتھ یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب آپ قرآن سے بھی نام لے کر رکھ رہے ہیں بچے کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ناموں کے حوالوں سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب نام کا انتخاب کرتے کسی کے لیے تو نام کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے. میں صرف اس بات سے پھر قرآنک نام کی طرف آؤں گا کہ حضرت سعید بن مسیب بیٹھے ہوئے تھے ایک اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دادا حضور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, اور رسول نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے, سختی کی مراد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نام تبدیل کر لو. تو کہنے لگے نہیں, میرے آبا و اجداد نے نام رکھا اور مجھے کافی پسند ہے تو میں تبدیل نہیں کروں گا. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں پھر حزنۃ سختی رہی, اس نام کا ایسا اثر رہا کہ پوری اس میں سختی رہی. تو یہ نام کا جو اثر ہے یہ شخصیت پہ بھی پڑتا ہے. اب بات ہوئی کہ ایون کہ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تبدیل کروایا اور جمیلہ نام رکھوایا. آسیہ کا مطلب آس کا مطلب نافرمان. تو یہ مطلب جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم قرآن پاک سے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی چیز منسوب, اچھا نیت, اس میں نیت کی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ قرآن پاک میں جو نام آیا ہو تو ہم اس سے منسوب کر کے رکھ لیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ جو اللہ رب العزت کا جو مخاطب ہیں, ایڈریسز ہیں, وہ عموماً کفار بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں, مجھے ایک دوست نے کہا کہ اس کو ایک فون آیا انگلینڈ سے اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نام بتانے لگے, تو ان کی بیٹی کا نام انہیں قرآن سے دیکھ کر رکھا تھا زانیہ. اب وہ مطلب کو نہیں دیکھتے, تو بعد میں اس نام کو تبدیل کرایا گیا. اب قرآن میں تو قارون کا بھی نام ہے, کوئی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھ دے کہ قرآن میں آیا. اب وہ ایک ایسے حوالے سے آیا کہ وہ نافرمان شخص تھا. تو جب آپ قرآنک نیم بھی رکھ رہے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اس کا مطلب دیکھا جائے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی تفسیر پڑھی جائے, اس کے مطلب دیکھا جائے کہ اس کے مطلب کیا, اور پھر اس حوالے سے نام رکھا جائے. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب کرام کے نام ہیں, اہل بیت کے نام ہیں, ان کے نام سے اپنے نام کو منسوب کیا جائے. ایک تو برکت بھی رہتی ہے, دوسرا کہ اس نام سے پکارا جائے تو انسان کو شخصیت بار بار ذہن میں آتی ہے, تو ایک محبت والی, اپیلنگ والی کیفیت بھی آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھیں اور ان کو آداب سے. اچھا, آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور ساتھ ہی جو صفاتی ناموں کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ لوگ صفاتی نام رکھنا چاہتے ہیں. کوشش یقیناً یہی ہوتی ہے کہ یہ صفات پھر اس شخص میں, اس کی پرسنالٹی میں بھی آیا ہوں, جیسے کہ سعد بھائی اس وقت گفتگو کر رہے تھے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ پہ جچتی ہیں, تو وہ نام اگر رکھے جائیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ مسعودی صاحب, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے اللہ جلالہ کا نام جلال ہے, کیا کئی لوگوں کا لوگ نام یہ رکھ دیتے ہیں, لیکن کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ بات تقریباً کافی آگے بڑھ چکی ہے, تو میں اس کو یوں ہی کہہ دوں گا کہ دیکھیے, ابدیت پہ نام رکھنا سب سے بافضیلت نام. ابدیت یعنی اللہ کا بندہ. اب وہ ابدیت کسی بھی اس کے اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ آر لے لیجئے, لیکن بات یہ کہ سب سے فضیلت والے نام وہ ہیں. اس کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے تاریخ میں بھی اور ادوار ائمہ اطہار میں بھی, کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو پسند کیا. پھر جیسے اہل بیت علیہ السلام کا نام, اور بات نام کی آ جاتی ہے تو سارا کام شروع ہی نام سے ہوا. صحیح, کہ جب پہلا مرحلہ بشریت کا آیا ہے تو آغاز خداوند عالم نے کچھ شخصیات دکھائی, حضرت آدم کو بھی اور فرشتوں کو بھی, اور پھر اسی سے انبیاء کی منزل آئی کہ کون سے نام ہیں یہ پہچانو,
تو پھر حضرت آدم نے وہ جواب دیا، اور وہ خوبصورت ترین نام جو سب سے پہلے اگر مورد وجود میں آئے تو وہ وہی نام تھے کہ جب آپ نے بتایا کہ حاذا محمد، اور پھر کیا ہے، انت المحمود، حاذا علی انت الاعلی، حاذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، حاذا الحسن وانت المحسن، حاذا الحسین وانت قدیم الاحسان۔ اور ایک ناموں کے اثر کے حوالے سے بس میں مختصر ہی کرنا چاہ رہا ہوں بات کو، کہ ناموں کے اثر کے حوالے سے جب نام حسین آیا تو حضرت آدم کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا۔ جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں ایک تراوٹ آئی ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جو حسین بنیں گے۔ جب لفظ محمد آتا ہے تو کتنا میٹھا نام ہے کہ یہ لبوں کو بھی کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی نرمی ہے، رحمت۔ اسی طرح علی آتا ہے تو خود بخود ایک بلندی کی طرف انسان کا مزاج جاتا ہے، اور حسن و حسین یا فاطر السماوات تو وہ تو واضح سی بات ہے کہ جو گناہوں سے، ظاہر سی بات ہے، گھر میں اگر میں کہوں گا کہ یہ کائنات کی چکی چل رہی ہے تو اس بیٹی کی وجہ سے کہ جو رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی ہے، بالکل کہ جو مغفرت کے لیے، جی، یعنی ان کا نام ہی امت کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے رحمت یہ بن گفتگو جاتا ہم ہے۔ اسی طرح آگے لے کے چلیں گے۔ جی۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن مختصراً فرحانہ آپا سے بھی ایک سوال کر لوں۔ فرحانہ آپا، جہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ قرآنک نام، اور اسی طرح کئی لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اسلامک ناموں سے مراد ہے عربی نام، لیکن اگر عربی ناموں کی طرف دیکھا جائے تو کئی کفار، کئی دشمنان اسلام کے نام بھی تو اسی خطے کے تھے۔ کیا ایسے نام بغیر جانے کہ کس ہستی سے منسوب ہے رکھنا مناسب ہوگا، یا اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی وضاحت ہو چکی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ آتا ہے، بیٹی یا بیٹا، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو اور اس کا اچھا سا نام رکھو۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ تم انبیاء کرام کے ناموں میں سے نام رکھو، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نام ہے آپ نے فرمایا وہ رکھو، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا نام رکھو لیکن میری کنیت پہ نہ رکھنا، ابو القاسم نہ رکھنا، محمد اور احمد رکھ لینا۔ بلکہ اس کی آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر کسی کے گھر میں 2 3 بیٹے بھی ہوں اور وہ ان کے ناموں کے ساتھ محمد یا احمد لگائے تو وہ اس کے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ اور ایسے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد یا احمد یہ سوچ کر لگاتا ہے کہ یہ آقا کا نام ہے اور میں اس نسبت کی وجہ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ تو گویا آپ نے تاکید کر دی۔ اور پھر دیکھیے، محمد وہ نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور یہ وہ نام، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور احمد آپ کا وہ نام جو آسمانوں کے لیے منتخب ہوا، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد کی ہو۔ تو دونوں ناموں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جو بھی یہ سوچ کے رکھے گا یقیناً اسے وہ فضیلت ملے گی اور اس کو وہ برکتیں بھی ملیں گی۔ بالکل فرحانہ آپا، یہ سوال اور یہ جوابوں کا سلسلہ اسی طرح چلے گا، آپ کی رہنمائی آپ سب کی شامل ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ جی جناب، بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ کانورسیشن چل رہی ہے، اور آپ کا نام آپ کی شناخت ہوتا ہے، اور اس شناخت میں جس چیز کو بھی آپ ملوث خاطر رکھنا چاہیں، جس چیز کو زیادہ پرومیننٹ کرنا چاہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ کئی ہمارے یہاں جو ذات، کمیونٹیز، اس میں آپ دیکھیں کہ جس حوالے سے وہ تجارت کرتے تھے، جس چیز کی تجارت کرتے تھے، تو چاول کا کاروبار ہے تو چاول والا نام بڑھ گیا، لائٹ ہاؤس سے منسلک تھے تو بتی والا نام بن گیا۔ پھر آپ جس علاقے سے آئے، کئی لوگوں کو مختلف وجوہات کی وجہ سے، جیسے پاکستان کا جب قیام ہوا تو پارٹیشن کے وقت آپ کو ہجرت کرنی پڑی، تو جس علاقے کو چھوڑ کے آئے، جہاں آپ کے ورثہ تھے، جہاں سالہ سال سے، صدیوں سے آپ مقیم تھے، اس کی ایک یاد لے کر آپ آئے اور اس کو بھی آپ نے سرنیم کے طور پہ یوز کیا۔
کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ نمبر 1 سوال. اور دوسرا آج کل ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں کہ انگلش نام، اینگلونائزڈ نام جو آج کل رکھے جا رہے ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ کیونکہ اس میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی جو مذہبی جو آپ کی شناخت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. یعنی آپ کے نام کو پڑھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. عمران بھائی، یہ سوال سب سے پہلے آپ سے کرنا چاہوں گی. لوگ اس کو اگر حفاظت کے طور پہ کریں، یعنی ان کو لگے کہ بھائی ان کی جان کو خطرہ ہے، وہ ان کو سنگل آؤٹ کر کے وکٹمائز کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آسٹریلیا، کینیڈا، کسی بیرون ملک میں مقیم ہے جہاں وہ مائنورٹی ہیں، تب کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے کہ آپ کے نام سے یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے میرا آپ کا نام جو قرآن پاک میں رکھا ہے، 17ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو ایسا نام رکھنا کہ جس سے ہم اسلام سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی نسبت سے ہمارا کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے، اور وہ شناخت ختم کر کے ہم جی بھی رہے ہیں تو اس کے جینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. صحیح. ایسی دنیا یا ایسے اسباب کو اختیار کرنا کہ جس سے ہم اللہ اور اس کے محبوب کی نسبت سے ہی دور ہو جائیں، تو ایسے چیز سے بچنا چاہیے، پہلی بات. صحیح. دوسرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے بندے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلی جو چیز پیش کی امام الانبیاء نے وہ یہ پیش کی، نسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسبت آپ کے ساتھ عبدیت والی لگ جائے، کہ میں آپ کا عبد، آپ میرے معبود. اس لیے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس میں عبدیت، عاجزی، انکساری آ رہی. اس لیے آپ اتحیات میں بھی چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ امام الانبیاء جب معراج شریف میں اپنا سلام پیش کر رہے ہیں، التحیات للہ، تمام قولی باتیں، التحیات کہتے ہیں جو زبان سے عبادت کی جائے، والصلوات جو بدن سے کی جائے، والطیبات جو مال کے ذریعے، 3 طرح کی انسان عبادت کرتا ہے. تو اگر اللہ کی طرف جب سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ ہمارے اوپر بھی یہ سلامتی، رحمت، برکت ہو، اور جو 2 خوبیاں جن میرے امتی کے اندر ہو ان کے اوپر بھی یہ رحمت برکت ہو، ایک عاجز ہوں بالکل اور دوسرا صالح ہوں. بالکل صحیح. عمران بھائی، بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، میری گزارش ہوگی آپ اس کا مختصراً اگر آپ لوگ جواب دیں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ سوال لے پائیں گے. مسعودی صاحب، اگلا سوال آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اس بات پہ اکثر جھگڑا خاندانوں میں ہو جایا کرتا ہے، بچے کا نام رکھنے کا حق کس کا ہے؟ اکثر لوگ اس بات پہ لڑائی کرتے ہیں کہ والدہ کو رکھنا ہے، والد کو رکھنا ہے، نانی نے رکھنا ہے یا دادی نے رکھنا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ رمضان میں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ بات کر رہی تھی تو آج کل تو نام پھر یہ چلے گئے کہ پکوڑے والے اور سموسے والے، تو وہ تو خیر اپنی جگہ ہے. لیکن نام رکھنے کے حق کے حوالے سے کہیں گے تو دیکھیے، جو ہم اسلامی لحاظ سے اگر دیکھیں، ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ نام رکھنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جب ناموں کو تبدیل کیا ہے تو وہ مسلمان اور غیر مسلم کا اس میں وہ امتیاز نہیں رکھا تھا، بلکہ بات یہ تھی کہ نام کے معنی اور مفہوم کیا ہے. اگر نام کا معنی اور مفہوم صحیح آ رہا ہے تو وہ کفر کے زمانے کا بھی جو نام تھا وہ آگے چلے گا. لیکن جو معنی اور مفہوم کے لحاظ سے صحیح نہیں تھا، یعنی اس کی معنی ہی غلط آ رہا ہے، تو جیسے کہ ابھی علماء نے بیان کر دیا، میں ادھر جانے نہیں چاہ رہا، تو اس ناموں کو تبدیل کیا، ان ناموں کی تبدیلی واقع کی گئی. اچھا، اب یہاں پر آگے حق کس کا ہے؟ تو جو یوں کہیے کہ ماں باپ کا حق ہے، جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا حق ہے. لیکن ماں باپ کے بھی ماں باپ ہوں تو پھر ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق تو بنا دیجئے. اور بات اگر اس سے بھی اوپر، رشتہ اوپر تک جوڑا ہوا ہو، تو پھر نام ایسے بھی ہیں کہ میں نے کہا کہ اہل بیت کے گھروں میں جو نام آئے یا میرے رسول کا جو نام آیا، تو پھر وہ ماں باپ کا نہیں دیا ہوا ہے، وہ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. تو اگر آپ کا رشتہ اتنا ہی مضبوط ہے خدا تعالیٰ سے، تو وہ اسی وجہ سے، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ قرآن کے حوالے سے بال نکال لیتے ہیں یا اس سے قرآن سے نام نکالنا، یہ صرف نسبت کے لیے ہے. تو جب نسبت جوڑی جاتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور ناموں کے اثرات کیا،
یہ میں مسعودی ضرور صاحب یہ کہوں گا کہ سوال نام سے زیادہ آپ کے کام کا اثر ہونا اچھا چاہیے. یہ جو سوال آیا اس میں تھوڑی سی رہنمائی یہ بھی کیجیے گا، جیسے حیات طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف اگر دیکھیں، ان کا نام محمد تھا، لیکن حضرت بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا. تو اس حوالے سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ والدہ نے الگ نام رکھا تو کیا والدہ کا بھی حق ہے، کیا والدہ ایسا کر خود سکتی ہیں؟ حضرت علی کے لیے یہی ملتا ہے کہ حضرت علی کا نام جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اب تعالیٰ کی طرف سے تو علی آیا، لیکن کیا ہے وہ پھر خیبر میں حضرت علی نے بتا بھی دیا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر، اور حیدر کا معنی کیا ہے؟ بہادر. جو شیر اپنے کچھار سے جب نکلتا ہے اپنے شکار کے لیے تو بغیر شکار کے واپس نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اب یہ ماں نے نام دیا، لیکن اس کا مطلب تو شخصیت پہ جو اثر کہنا چاہیے. تو اس طرح سے بہرحال ان ناموں کے اثرات ہیں، یہ شبر و شبیر ہیں جتنے بھی ہیں. اور خاص طور پہ جیسے بات ہو رہی تھی، ابدیت کے نام کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی، اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، بہت سارے نام خدا نے رکھے، احمد محمد سب آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوروں کے نام بھی. لیکن جب معراج دی ہے تو پھر وہاں پہ جو خداوند عالم نے، جیسے کہ ابھی ہمارے عمران بھائی کہہ بھی رہے تھے کہ اسرا بعبدہ، اسرا بنبیہ، اسرا برسولہ، نہیں، اسرا بعبدہ. میں اپنے رسول کو نہیں لے کے گیا. اچھا رسول تو اوپر سے آتے ہیں جی ہے نا، اب معراج نیچے سے اوپر کی طرف ہوگی. تو معراج کے لیے ابدیت، یعنی خدا کیا چاہتا ہے کہ میں تو تم سے قریب ہوں، جی تم ابدیت کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہو سکتے ہو. سبحان اللہ، بڑی پیاری ابدیت کا نام بات. بہرحال سب سے زیادہ منفرد اور سب سے افضل ہے. فرحانہ آپا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے لیے خواتین کے ناموں سے ریلیٹڈ. کہا جاتا ہے، اور اس پہ بھی بڑی میں بحث سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوں، کہ اسلامی قوانین اور شریعت کے مطابق خاتون کو نکاح کرنے کے بعد یا شادی ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن روایتی طور پہ جیسے انگلش لاء ہے، باقی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر نیم میں فادر کے بجائے ہسبینڈ کا نام آنا. کیا یہ مناسب ہے شریعتاً؟ اس کو ہم کیسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی ایسی دین نے تو کوئی منع نہیں کیا. ظاہر ہے بہت سی ایسی خواتین ہیں جو اپنے والد کا نام ہی لگا کے رکھتی ہیں، اور وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے جیسے انہوں نے شروع سے لگایا ہوتا ہے والد کا نام. اور اگر وہ اپنے شوہر کا نام لگا لیتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ اب وہ اس کے نکاح میں آ گئی ہے. تو اگر جو خواتین ایسا کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر نام جو ہے شوہر کا لازمی لگا لیں، بہت اچھی بات ہے. ہم اگر ناموں ہی کی جیسے بات کر رہے ہیں تو ہمارے جو امہات المومنین کے نام ہیں ان کی فضیلتیں ہیں، ہم وہ نام بھی جو ہے بیٹیوں کو بتا سکتے ہیں رکھنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو جن ناموں کی تاکید کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے اور فرمایا کہ یہ نام رکھو، جیسے کہ ابھی ایک مثال دی گئی کہ ایک نام ایسا بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا کہ ان کا نام تبدیل کر کے جبیلہ رکھا گیا. ایسے ابو سلمہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام برہ تھا، یعنی پاک باز. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا اپنی پاک بازی خود ہی بیان کرتی رہتی ہو، تو اس کو تبدیل کر لو. تو انہوں نے کہا کیا رکھنا چاہیے، تو آپ نے زینب رکھ دیا. تو یہ جو نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے رکھے یا ہمیں امہات المومنین کے ملتے ہیں، یہ وہ سیدھے سادے سے نام ہیں، اچھے معنوں والے نام ہیں. جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ کا ابھی ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کے محبوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. یعنی وہ نام کی برکت اتنی ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی دوزخ سے آزاد ہیں. تو یہ ہمیں ان ناموں کی طرف جانا چاہیے، ان ناموں کو اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نسبتیں ہیں جو پھر روحانی طور پہ ہمیں ان کے قریب کر دیتی ہیں. کیونکہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان شخصیات کے نام رکھیں کہ جو ہمیں روحانی طور پہ بھی جو ہے وہ برکتیں دے رہی ہوں، اور پھر ہم اپنی شخصیت میں، اپنے بچوں کی شخصیت میں وہ تمام چیزیں جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ برکتیں دیکھ سکیں. بے شک. اچھا نام تو بہت پیارا رکھا جاتا ہے، سوچ بچار بھی ہوتی ہے باقاعدہ، جیسے کہا گیا کہ 7ویں دن رکھو. کئی لوگ تو 7 ماہ تک بچوں کا نام ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے فرحانہ آپا، پیار کے نام جو پیٹ نیمز ہوتے ہیں جس میں آپ اچھے بھلے نام کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے مفہوم پیچھے رہ جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ ایسا نام لے رہے ہیں جیسے آپ بیٹیوں کو ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں میری گڑیا، میری چندہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے.
اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سب سے پیاری جو ان کی زوجہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے کیونکہ وہ بہت سرخ و سفید رنگت کی تھیں، اور حمیرہ کا یہی مطلب ہوتا ہے سرخ و سفید رنگت والی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اب کسی کا نام عبد الرشید ہو اور آپ شیدہ کہیں اس کو تو پھر یہ بہت بری بات ہے. اور کوئی ایسا نام جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یعنی کسی کا وزن زیادہ آپ اس کو موٹو کہیں، موٹا کسی نے کہہ چشمہ دیں، لگایا کسی تو کو کالا چشمش کہہ دیں، کالو کہہ دیں. جی عائشہ نے ایک خاتون کا ذکر کرتے ہوئے ایک معاملہ چل رہا تھا، تو کسی نے کہہ دیا کہنے والوں نے کہ وہ چھوٹے قد والی، تو امام الانبیاء کے چہرے کی رنگت بدل گئی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. اللہ وہ حقیقت میں چھوٹے قد کی تھی، لیکن اس انداز میں پیش کرنا کہ اس کی دل آزاری جب اس تک بات پہنچے کہ میرا تذکرہ اس انداز میں ہو رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بالکل نام رکھنے کے حوالے سے میں یہ کہوں کہ ماں باپ اور والدین اور گھر والوں کا نام رکھنا ایک ہے. یہ جو معاشرے میں نام رکھے جاتے ہیں، دوستوں میں نام رکھ دیے جاتے ہیں، جی اس میں بھی خیال کرنا ہے. ہلاکو خان اور چنگیز خان نہ بنائے تو پھر وہی چیز آئے گی. آپ اگر پیار سے بھی پکارے تو پیار کے نام لیں، لیکن جانوروں کے نام اور اس قسم کے جو وحشی جانوروں کے نام آسان بنانے کے لیے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے شارٹ کرنے. اور یہی آخری سوال میں اسعد بھائی آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اینگلونائزڈ جو نام ہوتے ہیں، یعنی اچھا بھلا کسی کا نام بلال ہے، لیکن اگر وہ نیو یارک میں رہتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بل یا بلی بنا لیا ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اینگلونائز نام ہوگا تو لوگ آسانی سے پروناؤنس کر پائیں گے. نہیں، جو انسان کا اصل نام ہے، جو اس کے کیونکہ خوبصورت ایک معنی ہے، نام کا جو مقصد ہے نا اس کے پیچھے وہ معنی اور مفہوم ہے. اگر وہی چینج ہو جائے تو پھر اس نام کا مقصد نہیں رہے گا. اور یہاں میں ایک مسئلہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. سر نیم کی جہاں بات ہوئی تو ہمارے یہاں عموماً لوگ نا اپنے بچوں کو اپنے بھائی کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرے اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، یہ جائز نہیں ہے. تو آپ اس کو اس کے اصل والد کا نام ہی سر نیم کے ساتھ آئے گا. البتہ آپ اس کے بیٹے کو پال سکتے ہو. آخری بات کہہ کے میں ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت کے جو نام ہے، جب آپ رحمان کہتے ہیں نا، اللہ صفت رحمانی کے تحت آپ کو دیکھتے ہیں. جب آپ اللہ کہتے ہیں نا تو اللہ اپنے تمام تر صفات سے آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اور اگر آپ اللہ کا نام دیکھیں 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے. محمد 4 حرف، کوئی نقطہ نہیں. عربی زبان میں نا نقطے والا حرف اور بغیر نقطے والا حرف، نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے. خا جو لفظ ہے وہ کمزور ہے، ہا جو لفظ ہے وہ زیادہ قوی ہے. لا الہ الا اللہ 12 حرف، کوئی نقطہ نہیں. محمد الرسول اللہ 12 حرف، کوئی نقطہ نہیں. اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف. تو اللہ رب العزت نے بھی جب نام کا انتخاب کیا ہے نا محمد، تو ایک ہونٹ بھی بند ہوتے ہیں، محبت بھی آتی ہے، اور کوئی نہ نقطے والا حرف ہے. اللہ بھی 4 حرف، محمد بھی 4. بیلنس دیکھیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف. تو ناموں کے اعتبار سے بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. بات کہوں اب نہ ہو کہ کہیں مولوی صاحب کی گفتگو سے لوگ یہ سمجھیں کہ اللہ ہی نام رکھ لیتے ہیں. بس یہ والا نہ رکھیے گا، ابدیت پہ رکھیے گا. ابدیت پہ رکھیں، بالکل. اچھا، ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جو مجھے انکلوڈ میں کرنا بالکل چاہوں گی. عمران بھائی آپ کی طرف لے چلتی ہوں. کسی نے ابھی حال ہی میں ہمیں آن لائن بھیجا کہ اللہ میاں کہہ کر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے پہ کسی نے ان کی کریکشن کی اور کہا کہ یہ بر صغیر کا ایک شیغہ ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، مسنون طریقہ نہیں ہے. اس پہ اگر آپ کچھ وضاحت کرنا چاہیں. وہ مسنون طریقہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ زبان ہو رہا ہے، وہ زبان ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، کلچر کے اندر، ایک میاں جس علاقے میں کہا جاتا ہے بڑے ادب اور محبت کی انتہا کے لیے، تو ایسے خدا کا لفظ وہ عربی میں نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ. لیکن جو سب سے زیادہ طاقت اور پسند کیا گیا وہ لفظ اللہ ہی کو پسند کیا کہ اللہ کو اللہ کے نام سے ہی پکارا جائے. اللہ کو جب پکارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، عما نوالہ، ان الفاظ کے ساتھ. ایسے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معنی دیکھتے ہوئے نا، جیسے مرہ اور حرب کے نام کو منع فرما دے کہ نہ رکھیں. جی وجہ پوچھی گئی تو وجہ کہ اس میں منفی نیگیٹیوٹی پائی جا رہی. مرہ کہتے ہیں کڑوے پن کو، حرب کہتے ہیں جنگ جکل. لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمن کا نام حرب رکھا کیونکہ خود حیدر تھے اور جنگجو اور بہادر تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرب نام تبدیل کر کر حسن، حسین، محسن 3 مرتبہ حرب کا ان کی دلی تمنا تھی کہ یہ نام رکھا جائے. تو یہ چینج کیا گیا کس لیے؟ کہ مجھے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ ایسے نام رکھے جائیں جس میں وہ خوبصورتی. اور آخری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو، جی دنیا کی سب سے آخرت کی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. تو میں وہ
اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھے اور ان سے دلی طور پر محبت کرے، رب اس کا خاتمہ ایمان پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری آپ نے بات کی۔ اچھا، کچھ ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، گفتگو کو کنکلوژن کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ میں نے سنا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس کے حوالے سے بھی اپنے علماء کرام سے رہنمائی رہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے باران رحمت۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اچھا جی، کل میری نظر سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ گزرا اور میں نے سوچا کہ آپ سے ضرور شیئر کروں۔ وہ ناموں سے ڈائریکٹلی تو تعلق نہیں ہے، لیکن ابھی عمران بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم سب ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم خاتمہ اچھے ایمان کے ساتھ کلمہ گو اس وقت ہوں، یہ ہماری دل کی خواہش ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ میجر شبیر شریف صاحب جو کہ ایوارڈڈ ہیں نشان حیدر، اور یقیناً ان کا ایک نام ہے، کل کسی نے مجھے ایک دم فارورڈ کیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میجر رانا شبیر شریف سویلین گریو یارڈ میں ان کی تدفین کیوں ہوئی؟ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ ان کے بڑے جگری اور بڑے گہرے دوست تھے جو انفارچونیٹلی ڈپریشن کا شکار ہوئے اور انہوں نے اپنی جان خود لے لی، یعنی خودکشی کر لی۔ اور پھر جب میجر شبیر شریف کسی مفتی کے پاس پہنچے اور علماء کرام سے اس کے بارے میں گائیڈنس لی تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے اگر خودکشی کی ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، کیونکہ اس نے حرام موت کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس کی تدفین اس کے پہلو میں کوئی شہید کی تدفین کی گئی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ تو میجر شبیر شریف نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تو ان کو پھر ان کے اس جگری دوست، ان کے دوست کے ساتھ دفن کیا جائے۔ یعنی بڑے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھ جو منسوب لوگ ہیں وہ ان کو اس حد تک چاہیں کہ آپ کی یہ خواہش ہو کہ جنت میں بھی یہ شخص میرا ساتھی ہو۔ عمران بھائی کیا کہیں گے؟ یعنی اتنا خیال کسی کے بارے میں آج تو دنیا داری میں لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دکھ کی کیفیت سمجھ لیں، اور چہرے پہ مرجھاہٹ، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی محمد الوسیلہ، وسیلہ جنت کے سب سے ٹاپ کے مقام کو کہا جاتا ہے، آپ وہاں ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ اس جنت کا کہ جہاں آپ کا ساتھ نہ ہو۔ تو آگے سے آپ نے جو جواب دیا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا، قرآن اترتا دیکھا، جبریل اترتے دیکھے، رب کی رحمتیں اترتے دیکھیں، اتنی خوشی کسی موقع پہ نہیں جتنا یہ جواب سن کے خوشی ہوئی۔ تو آگے سے آپ نے جواب دیا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ جنت میں اسی کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ اور یہ نسبت کتنی ڈھارس بنتی ہے نا عمران بھائی، آپ کی بات کو آگے کروں کہ کتنے پیاروں کو ہم زندگی میں کھو دیتے ہیں۔ ان والداؤں سے جا کے پوچھے ان کا دل کا حال جن کا لخت جگر ان کی زندگی میں ان سے بچھڑ جائے، یا کسی بوڑھے باپ سے پوچھے جو اپنی جوان اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتا ہے، سپرد خاک کرتا ہے۔ تو یہ سوچ لینا انسان کے اندر ایک ڈھارس پیدا کرتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، اپنی ابدی زندگی کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر رمضان مبارک ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم غور و فکر کر سکیں، ریفلیکٹ کر سکیں۔ آپ کے مختلف سوالات اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اور آیا تھا فرانہ پر، جس کا ذکر ہم بریک میں بھی کر رہے تھے۔ منزل اکثر پڑھی جاتی ہے رقیے کے طور پہ، اور کہا جاتا ہے کہ اگر جنات کے اثرات ہوں، نظر بد کے اثرات ہوں، اس سے دور ہوتے ہیں۔ قرآنی مختلف سورہ کی مخصوص آیات کا مجموعہ ہے، لیکن کیا اس کے فضائل اور یہ پہلی دفعہ کب ترتیب دی گئی، اس کے بارے میں کچھ اگر ہمیں گائیڈ کریں۔ دیکھیے، یہ جو جتنی بھی اس میں آیات ہیں وہ قرآن پاک سے لی گئی ہیں، اور پھر اس میں معوذتین بھی شامل ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور یہ تمام وہ صورتیں اور وہ آیات ہیں جو ہمیں نہ صرف یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی مختلف مواقعوں پہ کہ یہ چیز پڑھ لو تو تمہاری حفاظت ہوگی، یا اس طرح سے پڑھ لو تو حفاظت ہوگی، اسی طرح سے پھر ظاہر صحابہ کرام نے اور پھر مشائخ عظام نے ان تمام چیزوں کو بتایا مختلف مواقعوں پہ۔ پھر انہی میں سے کسی ایک نے، ظاہر ہے کہ نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا آسانی کے لیے۔ اور یہ آسانی کا مقصد یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ فلانی صورت کی یہ والی آیت پڑھو، فلاں صورت کی یہ آیت پڑھو،
تو یقیناً قرآن پاک کھول کر پھر اس کو ڈھونڈنا اور پھر بار بار اس کو تلاش کرنا تھوڑا ٹائم لیتا ہے. تو جس نے بھی یہ کام کیا یقیناً اس نے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ اپنے نام کر لیا. اور جو لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ مختلف بلاؤں کو رد کرنے کے لیے, نظر بد کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے, تو وہ اس سے فیض تو پاتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی, ابھی نام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ہمیں ایک چیز کا اور بہت زیادہ جو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جب ہم اپنے بچوں میں سے کسی کا نام محمد رکھتے ہیں, احمد رکھتے ہیں, مصطفیٰ رکھتے ہیں, تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. اور اس احترام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی چیز آپ سے شیئر کروں گی کہ محمود اور ایاز کو سب جانتے ہیں کہ محمود نے ایاز, جو کہ ان کے ساتھ, محمود تو بادشاہ تھے, ایاز ان کے خدمت میں رہتے تھے, ان کے ایک صاحبزادے تھے, ان کا نام تھا محمد, اور وہ بھی ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ محمد ان کے پاس جب آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ ایاز کے بیٹے ذرا میری بات سنو. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیشہ بہت پیار اور محبت سے مجھے محمد کہہ کے بلاتے ہیں, آج انہوں نے کہا ایاز کے بیٹے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو. تو انہوں نے اپنے والد سے جا کے اس کا ذکر کیا, تو وہ فوراً پوچھنے کے لیے آئے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس طرح کر کے پکارا, سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت جب میں نے ان کو پکارا تو میں وضو میں نہیں تھا, اور میں کبھی بھی محمد نام وضو کے بغیر نہیں لیتا ہوں, تو اس لیے میں نے اس کو ایاز کے بیٹے کہا. تو میں سمجھتی ہوں یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, خاص طور سے ماؤں کو, جو بہت پیارے پیارے مصطفیٰ اور مجتبیٰ نام رکھ لیتی ہیں بیٹوں کے, اور بعد میں جب وہ کوئی شیطانی کرتے ہیں تو بہت برے طریقے سے ان کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں. اسی بات سے ایک چھوٹا سی سوال اور ذہن میں آتا ہے, سعد بھائی یہ آپ کے پاس لے کے جاؤں گی. ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے, ہم پل کا, بلڈنگ کا, اداروں کا افتتاح کرتے ہیں, اس کے اوپر سند لگواتے ہیں, سند پہ بھی اپنا پیارا سا نام چھپاتے ہیں یا کن کیا ہوا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ پرانی ہو جائیں اور اس کے اوپر بھی اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیات لکھی ہوں, تو اس کا کیا ادب ہے, کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ یہ سند ایونچولی ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ خراب ہوتی ہیں, پرانی ہو جاتی ہیں. جی بالکل, جب ہم اوپننگ کے ٹائم اس نام کو, تو بعد میں اس کو وہاں سے اتار کر محفوظ کر لیا جائے. ایسے اخبارات میں بھی عموماً ہمارے یہاں نام ہوتے ہیں جو پھر وہ روٹی والا اس کے اوپر روٹی رکھ کر دے دیتا ہے اور بعد میں وہ اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا باقاعدہ احتیاط کیا جانا چاہیے, اور نہ کہ صرف وہ نام جو صحابہ کرام, اہل بیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو, ویسے بھی کوئی نام جس کا معنی اچھا ہو اس کا بھی احترام اور ادب یہ ہے کہ بالکل ناموں کا ادب کرنا چاہیے. اسی حوالے سے لکھا ہوئے پہ اتنا ادب ہے تو بولنے والے پہ بھی ادب ہو کہ آپ اس کا نام بگاڑ کر. اچھا, صدقہ جاریہ کا ذکر فرحانہ آپا نے کیا. کئی لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی جلد یا پھر پنسورہ تقسیم کرتے ہیں اور اس کے اوپر سٹکر لگا دیتے ہیں کہ جتنی دفعہ اس قرآن کی اس جلد سے تلاوت ہو تو اس کا ایصال ثواب مرحومین کو بھی جائے. کیا ایسا کرنا درست ہے صاحب بھائی؟ جی, اس حوالے سے یہ کہ ایصال ثواب کے حوالے سے کہ ثواب بالکل اس حوالے سے جاتا ہے. اب قرآن کے اوپر پیسٹ کر دینا, نیت ویسے وہ ہے کہ آپ نیت کا اس کو پیسٹ کریں نہ کریں, اس میں کوئی وہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ نام سامنے آئے گا تو ہمیشہ, تو نیت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ثواب ان کو بالکل جائے گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. وہ جانتا ہے, جس کے لیے جانتا ہے, اور یہ اتنا زیادہ انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی نیت, نیتوں کا اس پہ دار و مدار ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے تمام مہمانوں کا. قرۃ العین آپ کا بہت شکریہ, آپ کی بفلو ونگز کے یعنی چکن ونگز ود بفلو ساس ریڈی ہے, کھیر ریڈی ہے, بہت شکریہ. اس کی پلیٹنگ دیکھ سکتے ہیں. کے لیے جو میں نے یوز کیا ہے اس کو فرائی کرنے کے لیے میں نے ڈالڈا کا کوکنگ آئل یوز کیا ہے, کیونکہ صحت کے لیے بہت مفید ہے, اور جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, تو ضرور ڈالڈا یوز کیا کریں کیونکہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا. بالکل, اس لیے میں نے اس میں فرائی کیے تھے, اور یہ ریڈی ہو چکے ہیں, دیکھ سکتے ہیں آپ. بالکل زبردست جی, یہ پوری کی پوری پلیٹنگ آپ کر چکی ہیں. افطار کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے لیمن میکس جو ہے بہت ساتھ دے رہا ہے, کیونکہ عورتیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ برتن مانجنے پڑتے ہیں, لیکن لیمن میکس نے بہت آسانی کر دی ہے, بس ڈراپ ڈالیں اور برتن چمک جاتے ہیں. میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج آپ نے فرائنگ کر لی ہے تو پھر برتنوں کا ایک ڈھیر لگ جاتا ہے جب فرائنگ کی جائے. تو بہت شکریہ, قرۃ العین کے پاس ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. آپ سب کے بھی آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ. علماء اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی.